آپ کے لیے آپ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، جس میں ایک بار پھر سے خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکے، اس کے نام کی مہما کر سکے، اس کے نام کو اونچا کر سکے، اس کے نام کو ہم مبارک کہہ سکے، کیونکہ اسی کا نام جو ہے وہ مبارک ہے، اسی کا نام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا نام ہے۔ اور یسوع نام کے آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ جھک جاتا ہے اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ اور وہ گھٹنے چاہے جو بھی کیوں نہ ہو، چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب ہم یسوع نام پکارتے ہیں، جب ہم یسوع نام لے لیتے ہیں، جب یسوع نام ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے، تو فتح، خوشی اور خوشحالی جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو آج ہم یسوع نام کے لیے شکر ادا کریں گے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری حمد کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، ان قیمتی لمحات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس میں تو نے ہم سب کو سنبھالے رکھا، تو نے ہمیں موقع دیا، تو نے ہمیں فضل دیا کہ ہم سب مل کر اے خداوند تیرے نام کی مہما کر سکیں، تیرے نام کو اونچا کر سکیں، تیرے نام کو مبارک کہہ سکیں، کیونکہ تیرا نام جو آلریڈی مبارک نام ہے، ہم اس نام کو جو ہے وہ مبارک کہہ سکیں اور سب مل کر اے خداوند تیری حمد اور ثنا کر سکیں، سب مل کر اے خداوند تیرے پاس آ سکے، تیرے سامنے جھک سکے، تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر سکے اے خداوند۔ اور آج کے دن ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں ہر طرح کی غلطی کوتاہیوں سے، بدی بدکاریوں سے اے خداوند، ان کی معافی چاہتے ہیں جہاں کہیں جانے انجانے میں، دیکھنے بولنے سننے میں اے خداوند غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تیرے حضور سے معافی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں اپنے لہو سے سرتپا دھو کر پاک اور صاف کر دے، کیونکہ تیرا لہو جو ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک کرتا ہے، ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر وہ صاف کرتا ہے، اور اس لہو کے اندر اتنی قوت اور قدرت ہے کہ وہ ہر طرح کے بدی کے داغ جو ہماری زندگی کے اوپر کسی بھی طور سے ہے، وہ ان سب کو جو ہے وہ پاک اور صاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں۔ اور آج کے دن ہے خداوند، ہم تیرے لہو کے اندر چھپ جاتے ہیں، جو کچھ تو نے ہمیں دے رکھا ہے اس سب کو ہم تیرے لہو کے اندر چھپا لیتے ہیں اور اس سب کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ آج کے دن اس میٹنگ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس پہ اے خداوند تو ہمیں ہر ہفتے اور ہر روز اے خداوند تو ہمیں اکٹھا ہونے کا فضل دیتا ہے، ہر روز تو ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم مل کر اے خداوند تیرے نام کی حمد اور ثنا کر سکے، تو ہم پر یہ فضل کر دیتا ہے، تو ہم پر یہ کرم کر دیتا ہے۔ تیرے اس فضل کے لیے، تیرے اس کرم کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، ان لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جتنے ہیں خداوند اس جگہ پر موجود ہیں، ان سب لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں خداوند، اور ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ اور آج کی اس خداوند چھوٹی سی جماعت کے اندر، آج اس چھوٹی سی خداوند اس منڈلی کے اندر ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو اے خداوند ہمارے درمیان آ، تیرا پاک روح ہمارے درمیان آئے، تیرا پاک روح اے خداوند ہماری مدد اور ہماری سہایتا کرے، تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے، ہمیں اے خداوند انسٹرکٹ کرے، ہم سے بولے، ہم سے بات کرے، اور تیرے پاک روح کی اے خداوند ہم آواز کو آج سننے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ تیرا روح جو ہے وہ ہم سے بولے، آج ہم اے خداوند اس جہاں کی، اس دنیا کی، اور اے خداوند ایسی تو وہ تمام باتیں، ایسی وہ تمام خداوند سوچے جو تیری طرف سے نہیں ہے، وہ ہماری زندگی سے پیچھے ہٹے،
اور تیرے پاک روح کی جو ہے خداون باتیں ہیں، تیرے روح کی جو باتیں ہیں وہ اے خدا آج ہم سننا چاہتے ہیں. آج ہم ہر طرح کی ڈسٹرکشن سے خداون اپنے آپ کو ہم الگ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداون تیرا روح جو ہے وہ ہماری سوچوں کے اوپر، ہمارے خیالوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرے. تیرا پاک روح ہمارے خیالوں کو اے خداون اپنے ہاتھوں میں لے، اور تیرا پاک روح اے خداون جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہیں اس تمام فضا ماحول کے اوپر تیرے پاک روح کے کنٹرول کو، تیرے پاک روح کے اے خداون ہم چارج کو مانگ لیتے ہیں، تیرے پاک روح کا روب دبدبا اور قبضہ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے. اے خداون تیرا پاک روح اے خداون جو سوچوں کو اور خیالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، اور اے خداون ابلیس شریر جو کسی طور سے اے خداون ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی ڈسٹریکٹ کرنے والی کوفتوں کے اوپر ہم تیرے پاک روح کی اے خداون آگ کو چاہتے ہیں، اور تیرے پاک روح کے کنٹرول کو چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تیرا پاک روح آج ہمیں لیڈ کرے، ہمیں گائیڈ کرے. اے خداون تیرا شکر ہو. ورشپ کے لیے بھی اے خداون تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اب جب تیرا بندہ ورشپ کرتا ہے، اب جب تیرا بندہ خداون تیری حمد و ثنا کرتا ہے، تو تیرا مسا خداون تیرے بندہ کی زندگی کے اوپر ٹھہرے، پاکیزگی تیرے بندہ کی زندگی کے اوپر ٹھہرے. یسوع کے نام سے سوچوں کے اوپر، خیالوں کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جب وہ تیرے نام کو مبارک کہتا ہے تو اے خداون تیرا مسا جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر یسوع کے نام سے اے خداون سرایت کرے. اور مسا کے سبب سے کلام میں لکھا ہے کہ جوئے اور بندھن ٹوٹتے ہیں. تو آج کے دن یسوع کے نام سے جوئے اور بندھن ٹوٹے، اور تیرے لوگ جو ہے وہ آزاد ہو، اور تیرا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے. باقی آئندہ تمام وقت تیرے ہاتھوں کے اندر سونپتے ہیں، اور یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام کے وسیلہ سے. آمین آمین. خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کو جو آ چکے ہیں، میں مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں، آپ کو زندہ خدا کی زندہ حضوری کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ وہ حضوری خداوند کی ہے کہ جب آپ اس میں آ جاتے ہو تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو سیم واپس نہیں جانے دیتا. وہ ہمیشہ حضوری جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلی کو جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر لے کر آتی ہے. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور اپنے بھائی الزبر کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی حمد و ثنا کریں گے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. ہاللویا، پریز دی لارڈ. کالش بھائی آواز آ رہی ہے؟ میں ذرا کنفرم کر دیجیے. جی بھائی. تھینک یو. میں دکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے. یسوع کہتا ہے کہ میں دکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے. ہاللویا. میں دکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے. میں جیوں گا تیرے لیے، میں مروں گا تیرے لیے. میں دکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے. میں دکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے. رات جب اندھیری ہو، دور جب سویرا ہو، رات جب اندھیری ہو، دور جب سویرا ہو، جب تیری نگاہوں کو تیرگی نے گھیرا ہو، جب تیری نگاہوں کو
کرے گا خدا؟ شمع بن کے راہوں میں جل پڑوں گا تیرے لیے، شمع بن کے راہوں میں جل پڑوں گا تیرے لیے، میں جیوں گا تیرے لیے، میں مروں گا تیرے لیے، میں دکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے، سر پہ جلتا سورج ہو جہاں جگے ہوئے تارے، سر پہ جلتا سورج ہو یا جگے ہوئے تارے، زندگی کی راہوں میں پھول ہو یا انگارے، زندگی کی راہوں میں پھول ہو یا انگارے، میں صلیب اٹھائے ہوئے چل پڑوں گا تیرے لیے، میں صلیب اٹھائے ہوئے چل پڑوں گا تیرے لیے، میں جیوں گا تیرے لیے، میں مروں گا تیرے لیے، میں سکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے، میں جیوں گا تیرے لیے، میں مروں گا تیرے لیے، میں دکھوں کے پانی پر پل بنوں گا تیرے لیے۔ ہاللویا، پرستش میں آگے بڑھیں گے۔ ہڈیوں میں جا جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، درد بیاں جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، دل کو سکون جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، تیرے لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ شما، تیری صلیب سے یسوع پاگے روگی شفا، تیرا لہو، تیرا لہو، تیرا لہو کرتا ہے پاپ شما، کرتا ہے پاپ شما، ہڈیوں میں جا جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، درد بیاں جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، دل کو سکون جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، دل کو سکون جو نہ ہو، یسوع کا خون مانگ لے، بہتا لہو، بہتا لہو، بہتا لہو دیتا ہے ہم کو شفا، دیتا ہے ہم کو شفا، تیرے لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ شما، تیری صلیب سے یسوع
पागे रोगी शिफा लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ इकलौते बेटे का दान पाक यहोवा से पूछ पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूछ पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पाके लहू हमको भी देगा जया हमको भी देगा जया तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा तेरी सलीब से यसु पागे रोगी शिफा तेरा लहू करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा करता है पाप क्षमा आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं। थैंक यू सो मच एलिज़ाबेथ भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और आए हम खुदावन के जो है वो खुदावन का शुक्र करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन नसरीन से कि वो दुआ भी करे, और अगर उनके साथ सिस्टर मारिया है तो वो उसके बाद वर्शिप भी करे। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं दुआ तो करूंगी, लेकिन आज पता नहीं उनका शायद नेट नहीं है, तो इसलिए सिस्टर मारिया आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाई। मैं उनका वेट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ पर उनके कोई लाइट का इशू हो या कोई ऐसा है। तो अगर वो हमें ज्वाइन करें तो ज़रूर, अगर कोई वर्शिप करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन मैं दुआ ज़रूर करती हूँ। जी थैंक यू। हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलिक खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़ाज है, तू जो हमारी सिपर और हमारी ढाल है, तू जो हमारा यावा पाक खुदा यावा यरी है, तू जो लश्करों का खुदा है। हम दे शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावंद, और तमाम पार्टिसिपेंट के लिए खुदावंद, तमाम खुदावंद यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए खुदावंद, उनके घरानों के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें फजल बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरी हजूरी में इकट्ठे हो सके, खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और लश्करों के खुदावंद सबसे बढ़कर ये कि खुदावंद हम एक रूह होकर खुदावंद हम तेरी वर्शिप कर सकें। तेरा रूह यहाँ पर मौजूद है और तेरी मौजूदगी खुदावंद हम महसूस कर सकते हैं, और हम महसूस करते हैं खुदावंद कि तू यहाँ पर मौजूद है। लश्करों के खुदावंद सारी मीटिंग को खुदावंद खुदावंद जो भी वर्शिप हो खुदावंद, जो भी कलाम हो खुदावंद, अभी से तेरे पाक हाथों में दे देते हैं। लश्करों के खुदावंद तेरे बंदा को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं, वर्शिपर्स को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। और जितनी मुनाजातें दुआएं खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद पेश की जाए खुदावंद, वो तेरी हजूरी में खुदावंद पहुँचे। और लश्करों के खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि वो यकीनन खुदावंद बाअसर होंगी और जवाब दे होंगी खुदावंद। और तो हमें खुदावंद हमेशा खुदावंद, क्योंकि तू हमें जवाब देता है खुदावंद, तू हमें
हर तरह से हमें संभालता है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, और लश्कों के खुदावंद हमारे दिल इन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो इस वक्त तेरी हजूरी में हैं। बेशक खुदावंद हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हैं खुदावंद, लेकिन हम खुदावंद रूह में एक होकर खुदावंद हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं खुदावंद। और सारी मीटिंग को खुदावंद, सारे माहौल को खुदावंद एक बार फिर खुदावंद हम तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावंद। तेरी यहाँ पर गहरी हजूरी खुदावंद यहाँ पर हो, और खुदावंद तू हमसे आज कलाम कर, हम सबसे कलाम कर खुदावंद। और खुदावंद इस मज़बा टीम को खुदावंद तो बढ़ा खुदावंद, और लश्कों के खुदावंद हमें खुदावंद ब्लेस कर, बरकत दे खुदावंद, ताकि हम इसी तरह से मिलकर खुदावंद तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं खुदावंद। हम खुदावंद पूरी दुनिया में खुदावंद तेरे नाम की इज्जत और जलाल के लिए काम कर सके खुदावंद। और लश्कों के खुदावंद तेरे कलाम को खुदावंद दुनिया की हदों तक खुदावंद पहुंचा सके खुदावंद। लश्कों के खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी रहमत को चाहते हैं, और तेरा फजल खुदावंद हमेशा हमें घेरे रखे खुदावंद। लश्कों के खुदावंद हम ये सब कुछ मांगते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। हम अलिजबर भाई के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे और फिर हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। तेरे कदमों में आए हमको छू ले यीशु, तेरे कदमों में आए हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। तेरे कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु, तेरे कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। ला 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 तूने आलम बनाए, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जलाए हैं, हाथों को हम बढ़ाए हैं हमको छू ले यीशु, हाथों को हम बढ़ाए हैं हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। चाहे अब जिंदगी का दिल में बस जा तू ही तू, पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू, रूह से जलने को आए हमको छू ले यीशु, रूह से जलने को आए हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रुकी मामूरी से, हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु।
Amen. आमीन। थैंक यू भाई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन शेरल से कि वो कलाम के लिए दुआ करें, खुदावंद के खादिम के लिए दुआ करें, और उसके बाद फिर हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। हालेलुया। खुदाए कदूस कादर मुतलक आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से शुक्रगुजार हैं इस वक्त इस मौके के लिए। खुदा आपने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदा ताकि हम आपके हजूर आ सकें, आपके नाम को जलाल दे सकें। खुदा प्रस्तिश के नजरानों को आपके हजूर ठहराने वाले बने। खुदा हम शुक्र करते हैं खुदा फजल कर देने के लिए जो आप हम पे हर रोज करते हैं। खुदा आज के दिन के लिए शुक्र करते हैं, तमाम घरानों के लिए, खानदानों के लिए हम दिल की गहराई से बाप आपका शुक्र अदा करते हैं जो आपके हजूर आपके मजबा में ईमान से आए हैं। खुदा बेशक खुदा क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी बहाली, इनकी रिहाई, इनकी बरकत, इनकी खुशहाली, इनकी शादमानी और इनकी शिफा खुदा बाप आपके बेटे यीशु के कदमों में बैठने और आपके साथ जुड़े रहने से ही हम आपका शुक्र अदा करते हैं। तमाम प्रस्तिश के लिए जो खुदा आपके बेटे बेटियों ने आपके हजूर गुजरानी, उसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदा जब हम उस हिस्से में जा रहे हैं इबादत के जहां आप खुदा बाप हमसे कलाम करने वाले हैं, खुदा हम आपके खादिम को खुदा आपके बेटे यीशु के लहू में सर के बाल से लेके पांव के तलवे तक महफूज करते हैं। खुदा मिन्नत करते हैं जब आपका खादिम कलाम करे तो बोलने वाला पाक रूह कुदस उस पे सहो के बोले। खुदा और आज का कलाम हम सबों के लिए यीशु मसीह के नाम से बाइसे बरकत हो। और खुदा हर किस्म के जुए बंधन टूटे खुदा और आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग रिहाई पाए, खुशहाली पाए, शादमानी पाए, शिफा पाए, बरकत पाए और खुदा इनके मसलों का हल पाए यीशु के नाम से। खुदा मैं मिन्नत करती हूँ हर एक जान को खुदा तेरे लहू में महफूज करती हूँ। जब आपका आज का कलाम खुदा तेरे खादिम के वसीले से सुनाया जाता है, खुदा फजल दे, तौफीक दे खुदा हमारे कनेक्शन खुदा तेरे साथ बने रहे। हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को हम यीशु मसीह के नाम से बाइंड करते हैं और कैंसिल करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा आज के कलाम के खुदा असरात हमारी जिंदगियों में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारी नस्लों में यीशु मसीह के नाम से कायम और दायम रहे। अबली शरीर की तमाम तासीरों को जो कलाम को चुरा लेना चाहती है, उसकी तमाम हथकंडों को हम यीशु नाम से बाइंड करते हैं और कैंसिल करते हैं और तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदा शिनवा होते हैं। फजल दे, तौफीक दे खुदा तेरा रूल कुदस हम सबों की मदद रहनुमाई करे और हम तमाम मीटिंग के दौरान और कलाम के दौरान खुदा हम तुझसे कनेक्टेड रहे। खुदा किसी तरीके से कोई डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट हमें खुदा उलझा ना पाए। मैं मिन्नत करती खुदा आज का कलाम हम सबों के लिए बाइसे बरकत ठहरा। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू बहन, खुदावन आपको बरकत दे। और आए हम सब खुदावन के खादिम को वेलकम कहेंगे और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए खुदा का फजल है कि खुदावन के खादिम से जो है वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उनकी लाइफ के जो अपने एक्सपीरियंस है, जो खुदावन ने रेवलेशंस उनको दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये खुदावन का फजल है कि जो हम सब पर जो है जिसके वसीला से हम खुदावन के खादिम से जो है वो सीख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंकल जी से कि वो आए और खुदावन के कलाम को जो है वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के शुक्रगुजार हैं क्योंकि जो हमेशा हर रोज, हर वक्त और हर लम्हा मुझे और आप सबको ये मौका देते हैं कि हम दुनिया में उसके नाम को ऊंचा करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सके। मैं हमेशा आपको इनकरेज करता हूं कि एवरी वन ऑफ यू जिसने अपने आप को खुदा उनको दे दिया है, खुदा के हाथ में एक बहुत ही कीमती आले की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है और आप किसी ना किसी तरह से खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, खुदा को खुश करते हैं। आप किसी ना किसी तरह से आप खुदा को मिनिस्टर करते हैं, उसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री टुवर्ड्स गॉड। जब आप वर्शिप करते हैं, वर्शिप से मुराद है जब आप अपना दिल उंडेलते हैं खुदा के सामने, और चाहे वो गाकर करते हैं, चाहे आप बोलकर करते हैं, लेकिन आप पूरी मोहब्बत से मुकद्दसा उस मुकद्दसीन की तरह जो बाइबल में जिनका जिक्र है, जिनमें से एक बहुत अच्छी खुदा की खादमा का जिक्र है जो बहुत मशहूर है, मरियम मगदलीनी की तरह, जो पहले गुनाहगार थी और बाद में मुकद्दस बन गई। और आप देखते हैं कि वो किस तरह से खुदा की वर्शिप करती है, वो अपना दिल उसके सामने उंडेलती है, उसके प्यार में मुब्तला होती है। तो इसको कहते हैं मिनिस्ट्री टुवर्ड्स गॉड। मैनी पीपल थिंक कि हम शायद ये जो बदलुए निकालते हैं ये मिनिस्ट्री टुवर्ड्स गॉड है,
میں نے ایک خدا کے بہت گہرے اور بڑے لرنڈ اور بڑے اونچے قسم کے استاد کی یہ اسٹڈی جو تھی بہت پہلے لی، اور اس نے صرف 3 پوائنٹ میں نے پڑھے، اور پھر میں نے اس کو اپنی زندگی میں اس کو غور کیا. بیکاز آئی آلویز ڈو دیٹ، کہ جب میں کوئی کلام پڑھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں، سارے کلام تو میری زندگی کا حصہ نہیں بنتے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کلام میں سے کچھ نہ کچھ میری زندگی میں خدا جو بول رہا ہے میں وہ کروں. تو آج میرے سامنے جو بات ہے منسٹری ٹوورڈز گاڈ، خدا کی پرستش کرنا، خدا کو خدمت کرنا، وہ یہ ہے کہ خدا کے حضور میں بیٹھنا، اس کی قربت میں آنا، اس کو محبت کرنا، اس کی ورشپ کرنا، اس کے ساتھ صحبت رکھنا، اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں شامل ہونا. دیٹ از منسٹری ٹوورڈز گاڈ. اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ بہت سے اور کاموں کو بھی منسٹری ٹوورڈز گاڈ کہتے ہیں. نمبر 2، اس نے کہا کہ دوسرا لیول جو ہے منسٹری ٹو دی چرچ. آپ سب جانتے ہیں چرچ جو ہے پوری دنیا میں باڈی آف کرائسٹ، جو مسیح کا بدن ہے، کلیسیا ایک ہی ہے جو آسمان پر اٹھائی جانی ہے، اور اس کلیسیا کے جتنے ممبر ہیں وہ سب نجات یافتہ ہیں، جنہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی ہوئی ہے، جن کو نئی پیدائش ملی ہوئی ہے، جن کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جو مسیح میں قائم ہیں اور اس جلالی کلیسیا کا حصہ بن کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ چرچ ہے. تو منسٹری ٹوورڈز چرچ کی خدمت کرنا. کلام کے مطابق ہمیں سب کو کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہے، کوئی برکت ملی ہے، کوئی ٹیلنٹ ملا ہے، کوئی کال دی گئی ہے، کوئی بلاوا دیا گیا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہمیں خدا نے کوئی نعمت دیا روح القدس کی. جبکہ 27 نعمتیں ہیں، ایمانداروں کی نعمت علیحدہ ہیں، اور پھر لیڈرز کی نعمت علیحدہ ہیں، اور چیف لیڈرز کی نعمت علیحدہ ہیں. تو اس طرح سے ہماری زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی نعمت ایسی ہے، اور یہ پروگریسو بھی ہوتی ہے، ترقی یافتہ ہوتی ہے. ایک چھوٹی نعمت خدا دیتا ہے، اس میں آپ آپریٹ کرتے ہیں، پھر خدا آپ کو پروموشن دے کے نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہے، اور پھر اسی نعمت میں آپ بڑے لیول پر بھی پہنچ جاتے ہیں، جو کہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے چیف لیڈرشپ کا، جس میں 7 فولڈ منسٹری میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن اگر آپ کو یاد ہے کہ جس کا ذکر افسیوں کے خط میں پالوس نے کیا ہے، 5 فولڈ وہاں پر ہے، اور 2 جو ہیں وہ مسیح یسوع کی خوبیاں ہیں جو مختلف جگہ پر ظاہر کی گئی. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک علیحدہ اسٹڈی ہے، میں آج اس کو ٹچ نہیں کروں گا، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ 7 فولڈ پرفیکشن ہے. اور کلیسیا میں چیف جو لیڈر ہیں وہ 7 ہیں، جو مل کر خدا مسیح کے بدن کو مقامی طور پر بھی، یا ایک ویژن کے طور پر بھی، یا وہ مل کر پورے باڈی آف کرائسٹ کو چلانے کے لیے اس دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو ان 7 قسم کی گفٹنگ کے ساتھ کلیسیا کی کاملیت کے لیے کام کرتے ہیں. تو یاد رہے کہ آپ اس میں سے کسی کا حصہ ضرور ہیں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی گفٹ ہے، کیونکہ جب آپ توبہ کرتے ہیں اس سے آپ کو نجیب پیش دیتا ہے تو مسیح کی خوبیاں آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور مسیح کی خوبیوں میں سے ایک بھی ہے کہ روح القدس کی معموری اور قدرت آپ کی زندگی میں آنا چاہتی ہے، اور وہ آپ کو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ جو روحانی ہوتا ہے، جو سپر نیچرل ہوتا ہے، جو مفوق الفطرت ہوتا ہے، جو ہماری عقل سے بالاتر ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ پاک روح یہ نعمتیں رکھتا ہے اور وہ سب لے کر ہمارے اندر آتا ہے. اب یہ آگے ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، اس کی سبمیشن کیسے کرتے ہیں، وہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. میں تو کچھ اور بولنا چاہتا ہوں، لیکن میرے منہ میں خدا کلام ڈال دیتا ہے، شاید کسی کی ضرورت ہو، شاید کسی کا کویسچن ہو کہ میں کیا ہوں، میں کیا کروں، میں تو شاید بہت کم استعمال ہو رہا ہے، یا میں بہت کم استعمال ہو رہی ہوں، یا میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں میں بن پاتا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گاڈ ہیز اے پلان فار یو. اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، خدا آپ کو پلان میں، اپنے منصوبے میں پہلی بات گفٹنگ دیتا ہے، دوسری بات آپ کو کسی جگہ پر کسی مقام پر رکھتا ہے، فٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ بدن کے عضو ہیں. اور کون سا عضو ہے، کون سا آپ جسم کا حصہ ہیں، آپ مسیح کے بدن کا کون سا حصہ ہے، وہ بناتا ہے، وہ بنا کر پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کس جگہ پر کس خاص پلیس میں آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور پھر کبھی کبھی وہ آپ کو کسی ایسے عہدے پر، اس جگہ پر رکھ دیتا ہے جہاں پر خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم سب کو خدا نے بلایا ہے، ہم سب کو خدا نے مقرر کیا ہے، اور ہم خدا باپ کے، بیٹے کے، روح القدس کے شکر گزار ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے. اور آپ میں سیارے کو ملا ہے،
اور جب آپ اپنے اپنے گفٹنگ کو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر جو کچھ خدا نے آپ کو بنایا ہے استعمال کرتے ہیں تو گاڈ اسٹارٹ یوزنگ یو. ایک اس میں بڑی بات جو یہ ہے کہ اگر ہم غلط جگہ پہ غلط ٹائم پہ ہوں تو پھر خدا ہمیں اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مینی پیپل مس دیئر بلیسنگس بیکاز دے آر آن اے رانگ پلیس ایٹ دا رانگ ٹائم. کبھی کبھی وہ غلط ان کا ٹائم ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ غلط جگہ پر ہوتے ہیں, اور جب وہ اس جگہ میں آتے ہیں, میرا جو تجربہ ہے جہاں خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک دم بلیسنگ بہنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میرے ساتھ شخصی طور پر بھی ہوا تھا. خدا نے میری زندگی میں بچپن سے کو پلان رکھا تھا, اور میں ایک چرچ کے اندر, بہت اچھا روحانی چرچ تھا, خدا کا شکر ہو, اچھے لوگ تھے, ان سے میں نے برکت پائی, اچھا چل رہا تھا, لیکن وہ ایوریج لیول کا تھا. وہ نعمتوں کو اتنا اپریٹ نہیں کرتے تھے, نہ وہ مانتے تھے, اور خدا مجھے چاہتا تھا کہ میں نعمتوں میں اپریٹ کروں. خدا نے مجھے اس کے لیے بنایا تھا, اور میں وہاں پر انفٹ تھا. میں بہت سنسیئر تھا, میں بہت یہ کہ دیتا تھا, میں پروفیسر بھی تھا, میں کوشش کرتا تھا, میں بزرگوں سے کسی سے کوئی کچھ بھی جاتیاں بھی کالے تو میں نہیں غصہ کرتا تھا, میں ہمبلی obedience میں چلتا تھا. میں اس چرچ کو پسند کرتا تھا, میں اس کا وفادار تھا, فیتھفل تھا, میں اس میں ہر کام جو میں کر سکتا تھا کرتا تھا. میں نعمتیں بھی ہوتی تھی, میں جو کر سکتا چرچ کے لیے کرتا تھا. لیکن میں وہاں پر جس طرح کہتے ہیں کہ میں شاید اس جگہ پر فٹ نہیں تھا جو خدا کا پروگرام تھا. اور جب خدا نے مجھے کہا تو میں جب اس آسمانی رویا میں خدا نے مجھے دی, اور میں نے اس میں اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ قدم رکھا اور خدا کی بے کیا, جب اس نے مجھے سختی بھی کی اور پیار بھی کیا اور پہلے گائیڈ بھی کیا اور پھر مجھے اسے, تو پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک دم میری برکت زیادہ ہو گئی. تو اس لیے میں آج جو سیکھ رہا ہوں کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ پلیس پر ہونا خدا کی رہنمائی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ ہم خدا کے ہی ہوتے ہیں, خدا ہمیں استعمال تو کرتا رہے گا کیونکہ ہم گناہ گار نہیں ہوتے, ہم ہوتے راست باز ہیں, ہم ہوتے خدا کے بندے بندی ہیں. لیکن اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم افیکٹو ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے بلاوے کو پہچان کر اور پھر اس بلاوے کے مطابق برگزیدگی کو ثابت کرتے ہیں, بلاوے کو ثابت کرتے ہیں, تو پھر ہم بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ خدا سے یہ پوچھیں اور اس کے پیچھے بڑھ جائیں جب تک آپ کو کلیئر نہ ہو جائے کہ خدا آپ کو چاہتا کیا ہے. میں اس بات پر زور دیتا ہوں, میں نے میرے تجربے سے میں نے یہ سیکھا ہے, کیونکہ میں ہزاروں لوگوں سے واسطہ میں نے پڑھا مجھے, اور میں جب دیکھتا ہوں کہ جب وہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں جہاں خدا نے کہہ رہا تو بڑا ان کے لیے ایسے جیسے اپنے آپ ہی سارے راستے کھلتے جاتے ہیں. اور جب وہ اپنی آؤٹ آف دا پلیس ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں وہ چیز ہوتی. جتنا مرضی کوئی سنسیئر بندہ ہو, ٹیلنٹڈ بندہ ہو, اس میں پیسے بھی ہوں, اس کے وسائل بھی ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن وہ جس طریقے سے خدا کر اسے استعمال کرنا وہ نہیں ہو سکتا, اس لیول سے نیچے آ جاتا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی میں یہ سیکھنا ہوتا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں کلام کیا, لیکن میں نے ایسے ہی آپ کو ابھی بیسس بتا دیا کہ آپ نے اپنی خدمت, کسی کی ضرورت ہوگی اپنی خدمت کے لیے خدا سے پوچھنا ہے, اور پھر ان نعمتوں کو لے کر ایمانداروں کو, چرچ کو, ایک دوسرے کی خدمت کے لیے صرف کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے منسٹری ٹوورڈ دا ورلڈ, یعنی خدا کے اس دنیا جو خدا نے بنائی ہے اس میں انسان ہیں, ان کی خدمت کرنا, گناہ گاروں کی, جو ورلڈ کے لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, جس کے لیے خدا یسوع مسیح قربان ہوئے تمام لوگوں کے لیے. منسٹری ٹوورڈز دی ورلڈ, جو دنیا ہے اس کی خدمت کرنا. وہ کیا ہے؟ آج ہم کسی ایسی جگہ گئے تھے جہاں لوگوں نے توبہ نہیں کی, تو انہوں نے کچھ توبہ کی, ہم نے ان کو توبہ کا پیغام دیا. تو یہ ہم نے منسٹری کی ٹوورڈز دا ورلڈ, عام لوگوں کو ہے, وہ مسیح ہے, نامی مسیح. پھر جب ہم اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو نجات کا پیغام دیتے ہیں, پھر بدروہیں نکالتے ہیں, بیماروں کی شفا کے دعا کرتے ہیں, بہت سی اور چیزیں جو ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس سے خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے, لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے, وہ خدا کی طرف آتے ہیں. تو ساری خدمت خدا کی خدمت نہیں ہوتی, اور خدا کی خدمت کرنے کے لیے خدا سب سے پہلا ہائیسٹ لیول ہے. وہ خدا کے حضور میں آپ کتنا بیٹھتے ہیں, اس کو کتنا پیار کرتے ہیں, اس کو آتے جاتے چلتے پھرتے کتنا اپنا اظہار کرتے ہیں. مجھے یاد ہے آج ہم جب گئے, ہم کسی دوسرے شہر میں گئے تھے, 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا گاڑی پہ, تو جاتے ہوئے بھی ہم ورشپ بھی کرتے گئے اور سنتے گئے, اور آتے وقت بھی ہم ورشپ بھی کرتے گئے اور سنتے گئے.
اور ہمیں اس کے وہ گیت نہیں سن رہے تھے کہ خدا مجھ پر رحم کر، میرے وال تجھے کیا. یہ کوئی برے گیت نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہیں. یہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب ہم واقعی کسی بڑی مشکل میں ہوتے ہیں خدا کو پکارے. لیکن ہم جو سن رہے تھے کہ ایسے گیت سن رہے تھے کہ یسوع تیری پوجا کروں. تو یہ پیار کتنا ہم کرتے ہیں. ہاں خدا آج ہم تجھ سے کو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے گیت سن، ہم اس سے باتیں کر رہے تھے، ہم اس سے پیار کر رہے تھے، ہم اس کو دل سے پوجا کر رہے تھے. ہم اٹ واز کمنگ آؤٹ آف آور ہارٹس. اور کبھی دل چاہ رہا تھا صبح آج جو میں اٹھا تو میں بیٹھا ہوا تو میں نے رونا شروع کر دیا. میرا دل چاہتا میں خدا سے لپٹ جاؤں، میں پیار کروں، میں اس سے باتیں کروں. یہ پرستش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جب آپ کو دل انڈیل دیتے ہیں خدا کے، آپ اس سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ایک آپ کا محبت کا رشتہ، اور اس سے ہم ایک روحانی ٹرم بھی ہے، اور یہ شاعرانہ ٹرم بھی ہے پوئٹری کی، کہ ایک پاک مس ہوتا ہے آپ کا. جس طرح سے اگر دو دوست یا دو ماں باپ یا بہن بھائی یا کوئی میاں بیوی یا کوئی بھی پیار کرتا، کبھی کہ وہ ہاتھ اپنے ملاتے ہیں جیسے باتیں، تو وہ مس فیل کرتے ہیں اس کا. تو خداوند کے ساتھ اس طرح کا ایک مس ہوتا ہے روحانی، جب آپ کی روح اور خدا کی روح آپس میں ایک ہوتی ہے. تو یہ بڑی ضروری باتیں. یہ آج میں ایک شخص خدا نے میرے سامنے رکھا ہے، اور سارا کچھ تو اس کے متعلق نہیں ہم اسٹڈی کر سکیں گے. تو خود آج ہم اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا کویسچن لوگ اس سے پوچھتے تھے، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام سمسون ہے. اور سمسون کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس سے، ابھی ہم پڑھیں گے، خاص طور پر جنا تھا. اور وہ خدا کا نذیر بھی تھا، اور وہ خدا کا ممسو بھی تھا، اور وہ خدا کا قاضی بھی تھا، ڈیلیورر بھی تھا، چھڑانے والا بھی تھا. اس کی قوم کو بہت بڑی ذمہ داری تھی سمسون کے اوپر. اور سمسون جو ہے اس کی زندگی کا ایک سوال بہت پیارا ہے. ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں گے، سارا تو نہیں اسٹڈی کر سکیں گے، لیکن یہ ہے قضات کی کتاب، اس کا 16 باب اور اس کی 15 آیت میں کلام میں لکھا ہے، پھر وہ اس سے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں، جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں. تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا، اور نہ بتایا کہ تیری شاہ زوری کا بھید کیا ہے. جب اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں. سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا، اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین. یہاں پر 2 شخصیتوں کا نمبر 1 ڈائلاگ ہے، بات چیت ہے ان کی آپس میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. اور مرد جو ہے وہ سمسون ہے، آپ جانتے ہیں، اور وہ خدا کا ممسو ہے، وہ اسرائیلی ہے، اور وہ خدا کے سب سے چنا گیا ہے، اور وہ دان کے قبیلہ کا ہے، اور خدا نے اس کو ایک خاص مقصد سے چنا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس کو پیدا بھی خاص مقصد سے کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس وقت کہاں پر ہے. کیا اس شخص کو، سمسون کو، اس وقت یہ جس سے گفتگو کر رہا ہے، جس کا نام دلیلہ، اردو میں انگلش میں ڈلائلہ کہتے ہیں، کیا سمسن جو تھا ڈلائلہ کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا آپ کو کہاں ہونا چاہیے اور اس وقت کیا ہونا چاہیے، اور کہاں میں جو میں بات کر رہا تھا، یہ میرے لیے بھی نیا میسج ہے. جس سے میں بولتا جاتا ہوں میرے لیے بھی نیا میسج. It is so important. It is so important in the sight of God and for us. کیا ہم یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ہیں کہاں پر. ہم بھٹکتے تو نہیں پھرتے، ہم بھاگے تو نہیں پھرتے، کبھی ادھر ہمارے اسٹرگل میں رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگتا where we should stand, where we should be in the will of God. خدا کی مرضی میں ہم کو کس جگہ پر سٹینڈ کرنا ہے. یہاں پر یہ غلط جگہ پر، یہ ٹھیک جگہ پہ نہیں. پہلی بات آپ سب جانتے ہیں کہ دلائلہ جو تھی وہ ایک کسبی تھی، وہ ایک عام عورت نہیں تھی. اور کوئی بھی خدا کا بندہ ہو یا دوسرا بندہ ہو، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ
نہیں مل سکتے, ایسوں کی صحبت میں نہیں رہ سکتے, ایسوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے. ہاں آپ ایسوں کو اگر آپ بڑے مضبوط ہیں منادی کر سکتے ہیں, اگر خدا نے آپ کو منادی کے لیے بھیجا ہے, لیکن آپ کسی اور طریقے سے کہ اس کو عشق کرنے لگے لکھا ہوا, آپ ان سے عشق نہیں کر سکتے, آپ ان سے دوسرے لوگوں کی طرح ان کو پسند نہیں کر سکتے. You cannot have fellowship with people who are not people of God. You have to talk to the people. پالوس کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ میں نے تمہیں یہ تھوڑا کہا تھا کہ تمہیں دنیا سے نکل جانا چاہیے, ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے, لیکن ہم ان کے کسی بات میں ان کے ساتھ صحبت نہیں رکھنی. نوکریوں پہ ہم جاتے ہیں, میں نے بھی کی ہے 27 سال, کالج میں کی ہے 2 سال, میں نے ایک کمپنی میں کی تھی, اس سے پہلے 29 سال میں نے ٹوٹل کام کیا. تو وہاں پر گالیاں دینے والے تھے, شراب پینے والے بھی تھے, ویسے بھی تھے, اور بری باتیں کرنے والے بھی تھے, اور وہاں میں جاب کرنے جاتا تھا. یہ نہیں مطلب آپ دنیا سے نکل جانا کرے کہ پلوس کہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بڑا ہی خیال کرنا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت چلتی ہے, کن لوگوں میں ہم رہتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ, یہ چوز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس نے غلط عورت کو چوز کیا تھا, اس نے غلط وقت میں اس عورت کے اوپر بھروسہ کیا. لکھا ہوا ہے کہ وہ اسے عشق کرنے لگا. وہ پھر بھائی تو کیا کرنے جاتا تھا, وہ وہاں پر دعائیں کرنے جا رہا تھا. اس لیے خدا کے خادم, خدا کی بندی, خدا کے بندے کو کسی جگہ جانا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے نمبر 1, اگر دنیا میں رہتا ہے کوئی جاب ہے تو وہ آپ کو سیکولر جاب, صرف آپ کام کرنے جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے, کلام کا طریقہ ہے, بائبل میں بھی ہے, محنتی ہے, مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنے جو دنیاوی ضروریات ان کو کلام کے مطابق پورا کر سکتے ہیں, محنتی بن سکتے ہیں. ہر سسٹم میں جہاں خدا نے آپ کو, وہ تو آپ کی مجبوری ہے, لیکن آپ اس کے اندر رہ کر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کام تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کے دوست بن کر ان کی صحبتوں میں, ان کے گھروں میں, ان کی چیزوں میں انوالو بھی ہو سکتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے, دنیا کو خوش کرنے کا. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں جی کچھ میرا وہ جاب, میرا باس ہے نا, تو وہ آج شراب کی پارٹی کر رہے ہیں, وہ مجھے بھی بلا رہے ہیں. مجھے کئیوں نے کہا اصل میں ہم نے آج جانا تھا, پھر وہ رک گئے کہ ہم نے تو رات کو ان کی گھر پارٹی ہے, تو ہماری سہیلی ہے بڑی, تو فلاں تو آدمی گھر پارٹی ہے. تو میں تو ٹھیک ہے پارٹی چلے جانا, مجھے نہیں پتا. لیکن جب تھوڑی دیر بعد مجھے ان کی باتوں سے پتا لگا کہ وہاں پر ڈانس ہونا تھا, اور وہاں پر انہوں نے سب کو بلایا تھا اپنے فرینڈس کو, اور انہوں نے شراب پی تھی. یہ امریکہ کی بات ہے. تو دونوں خدا کے بندے اور بندی تھے. کہہ رہے ہم نے اس کو خوش کرنا نہیں, وہ ناراض ہو جائے گی. we cannot take part in those things which are not according to the will of God. جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, خدا کے کلام کے مطابق نہیں, ہم ان سے حصہ نہیں لے سکتے. وہاں پر ہی ہمیں سیپریشن کا, وہاں پر ہمیں ریزسٹ کرنا, اور ریزسٹ بھی ضرورت ہوتی ہے بڑے پیار سے. یہاں پر آپ کا کلچر تو بہت ایزی ہے, ہمارا کلچر ذرا ٹائٹ ہے, آپ کا کلچر ایزی ہے. آپ کا کلچر نو کرو, یس کرو, نو پرابلم, آئی ایم بزی, آئی ایم سوری, آئی کانٹ افورڈ اٹ, میں نہیں آ سکتا, میں اس دن بزی ہوں. اور آپ بزی رہیں گے کیونکہ آپ خدا کے کام میں بزی ہوتے ہیں. اس لیے مجھے نہیں پتا میں کیوں کرا, یہاں پر خداوند مجھے سکھا رہا ہے, اس لیے غلط جگہ پر تھا اور غلط وقت میں. اب یہ اس غلطی کی وجہ سے آلریڈی لائن سے اتر چکا تھا. یہ اس نے شیطان کو موقع دینا شروع کر دیا تھا. ابلیس نے اس کو جسم کی خواہشوں میں لا کر, جس سے اس کو منع کیا گیا تھا, کیونکہ یہ نذیر تھا. اور نذیر کی ایک جو بائبل کی اگر اچھی اسٹڈی کی جائے تو نذیر کو ایک اور کام کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس یادگیری کرتا ہے. وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. ممسوح بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن نذیر جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے. اور ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اس سے پوچھتے تیری شاذوری کا زور کیا ہے. اب آپ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو شیطان انسانوں کو استعمال کرے گا کہ آپ کی جو روحانی قوت کا بھید ہے, جس سے آپ روحانی طور پر سٹرونگ ہوتے ہیں, آپ کا کریکٹر سٹرونگ ہوتا ہے, آپ کی زندگی بہت مضبوط ہوتی ہے, اور آپ خدا کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں, اور آپ خدا کے مقدس کہلاتے ہیں. جو میں کئی بار بتاتا ہوں, مقدس کا مطلب ہے پاک کیے ہوئے, سینٹیفائڈ, دھلے ہوئے, اور یسوع کے لہو سے, یسوع کے کلام سے, یسوع کی قدرت سے دھلے ہوئے, پاک ہوئے ہوئے, اور آپ کہلاتے ہیں مقدس. اس کا مطلب ایک یہ ہے, سینٹیفائڈ, پاک کیے ہوئے, اور تو سے سیپریٹ کیے ہوئے. یو کین ناٹ بی انوالوڈ ان دا ورلڈ. آپ لوگوں سے سیپریٹ کیے گئے ہیں. کیا آپ کی حرکتوں میں اور دنیا کی حرکتوں میں فرق ہے؟ کیا آپ کے کپڑوں میں, آپ کی بات چیت میں, آپ کے پہناوے میں, آپ کی حرکتوں میں, آپ کی بول چال میں,
आपकी बहुत सी खाने पीने में, क्या आप दूसरों से फर्क हैं? यस, बाइबल पूरी पढ़ लें। God's people are always special. They are different from others, separated from the world. वर्ल्ड में इतना ज्यादा दुनियादारी और गुनाह और बदी आ गया है कि वो तो पति को भी अब जायज करार देते हैं। दुनियादार लोग तो अपनी लड़कियों को भी लेके जाते हैं ऐसे क्लबों में, वो डांस करते हैं और पूरे काम करते हैं, और वो कहते हैं कोई बात नहीं है, हमारी बेटी को भी तो राइट है ना, वो अपने किसी के साथ चली जाए, तो क्या हम उनकी बातों के साथ मिल जाएंगे? अगर दूसरे लोग नंगे कपड़े पहनते तो हम भी पहले, फिर क्या, ये तो फैशन है। नो, इसी वजह से चर्चेस के अंदर भी बदी आ चुकी है। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। ये नहीं कर सकता था, इसको खुदा ने मना, इसको लहदा किया गया था, नजीर था, ये नजर का पेड़ा था, ये खुदा के लिए मुकम्मल तौर पर था। और इसने पहला काम गलत कर दिया। अब दूसरा काम क्या कि शैतान इसको घेरे हुआ था, कब इसका जोर की शाह जोर, ये इतना जोर आवर दूसरे बंदों से डिफरेंट है। समथिंग इज विद हिम, कोई ऐसी चीज है इसके पास जिसकी वजह से ये जोर आवर है। और मैं आपको आज एक बहुत बड़ा भेद बताना चाहता हूँ टीचिंग के लिहाज से। आपको बड़े बड़े खादम भी बड़े जोर से बड़े पढ़ के बारे में से बताएंगे और कहेंगे जी वो सारी जोर की शाहजोरी का भेद उसके बाल थे। बाल कटवा दो। बाज लोग आजकल भी बहुत से होते हैं, मैंने लिखा वो लंबे बाल रखते हैं, जिस समसून में भी तो रखे थे, उसकी लटों के अंदर जोर था। मैंने ऐसे चिले वालों को देखा, मैं क्योंकि क्रिश्चियन गांव में पैदा हुआ और मुझे बहुत किस्म के लोगों से वास्ता पड़ा हुआ। पता नहीं खुदा में हैरान था क्यों खुदा ने मुझे एक अपने आप को, उसका नाम भी नजीर था, उसे आपने शायद नाम नजीर रखा हुआ था या वैसे उसका नाम नजीर था, तो लंबे बाल रखता था, चिला किया होता उसने, बाइबल उसको बहुत आती थी और उससे बाइबल का चिला किया होता। उसके साथ शैतान का तल्लुक था, खुदा का कोई ना, बहुत गुस्से वाला था बहुत, लेकिन वो कलाम बहुत जानता था, भाइयों का बड़ा खिलाफ था, तौबा के बड़ा खिलाफ था, रूह कुदस के, गैर ज़बानों के, इन चीज़ों के, बड़ी चीज़ों के मुखालिफ करता था, बपतिस्मे का बड़ा खिलाफ था। वैसे वो बड़ा अपने आप को कहता है पावर है मेरे पास, तो कहता मेरा नजीर हूँ क्योंकि मेरे बाल लंबे लंबे हैं। बहुत से लोग दुनिया में इसी तरह कहते हैं ये बाल लंबे रखें तो कोई बात नहीं, बाल लंबे तो पावर होती है। ये टीचिंग ही गलत है क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं है कि बालों में कुदरत है। अभी आज आपको बताता हूँ, उसने कहा था ये बाल अगर मंडा दिए जाएंगे तो फिर मेरी कुआ जाती है, क्या आप बालों में कुआ थी? बहुत से लोग यही समझते अगर बालों में को तो फिर तो हम सब लंबे बाल रख लेते हैं। मैं तो नहीं रखता था, मैं तो गंजा हूँ। तो जिनके बड़े बड़े गटरों वाले वो तो ऐसे ऐसे रख सकते हैं, तो फिर तो वो तो ज्यादा रेंटेड हो जाएंगे, फिर तो वो ज्यादा फिर उधर नाजल हो जाएगा, फिर तो उनकी शाह, फिर तो खुदा का प्रिंसिपल ही बन जाएगा। ये प्रिंसिपल है ही नहीं। बाल रखने की वजह से पढ़ लेते हैं आगे। आज आपको बताता हूँ थोड़ा सा, फिर हम कुछ करूँगा जल्दी से खत्म करूँ। आई एम सॉरी, पिछला मैं बहुत लंबा कर गया था, मैं मेरे पे कलाम खुलना शुरू हो जाता, लेकिन पिछली दफा मैं अच्छा नहीं बोल सका, मुझे मजा नहीं आया, मैं कुछ थका हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन आज कुछ खुल रहा कलाम है थोड़ा सा बहुत। लेकिन वो कहता है कि उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है। अब इसको हम देखेंगे उस तरह नहीं फिरेगा, तल्ला क्या है? बालों के साथ तल्लक नहीं, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। ये अगली बात है, शर्त गया है कि अगर खुदा ने नजीर मुकर्रर किया है तो फिर खुदा ने उसमें नजीर होने के लिए एक साइन दिया है। ये नहीं कि अगर बाल होंगे तो वो जोर आवर होगा, अगर बाल नहीं होगा तो जोर आवर नहीं होगा। यहाँ करैक्टर में कमी आ गई थी, उसकी वजह से उसने अपने आप को खुदा के उस वादा से, खुदा के उस अहद से, खुदा के उस बुलावे से, खुदा की उस गिफ्टिंग से, खुदा के उस हुक्म से अपने आप को बाहर निकाल लिया था। ये एक सिंबल था उसके सर पर, वरना तो बाइबल में सारे लोग फिर बाल रख लिया करते जो नजीर होते। नजीर तो बहुत है बाइबल, हर बंदा नजीर लंबे बाल रखना जरूरी नहीं होता। असल बात ये थी कि वो कहता माँ के पेट ही से, उससे कहता है कि माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूं, और इस वजह से अगर मेरा सर मंडाया जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहे। यानी मैं अपनी नजारत, मैं जो नजीर होने का मुझे दर्जा मिला है, वो खुदा ने मेरी माँ को साइन दिया था कि उस तरह नहीं फेरना है इसके सिर। ये इसका सिंबल होगा।
تاکہ جب لوگ لمبے بالوں والا وہ شخص دیکھیں گے جو دعا گو ہے, جو روح سے بھرا ہوا ہے, آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں 2-4 اس کی باتیں پڑھتے ہیں اور پھر دعا کریں گے کہ ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ریولیشن ہے, اس پر آج ہی میں جا سکوں گا, میں بس اس کا تھوڑا سا اور کھولتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ وہ اصل بات جو اس کی تھی وہ ایک سمبل خدا نے اسے دیا تھا کہ جب لوگ دیکھیں گے تو پھر اس کو پتا ہوگا اپنے بال پہلے وہ خود دیکھے گا. جب وہ ان بالوں کو دیکھے گا تو اسے یاد آئے گا کہ میں عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں شادیاں کر لوں, میں جسمانی خواہشات کے چکر میں پڑ جاؤں, میں کسی طرح سے کسی لیڈی یا کسی طرح سے کسی کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر سکوں. نو, I am separated for a special purpose. Remember that. شادی کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نذیر نہیں ہیں تو آپ کو خدا اجازت دیتا ہے آپ شادی کر کے پاکیزگی کی حالت میں زندگی بسر کر سکتے ہیں, بچے پیدا کو کوئی گناہ نہیں ہے, بیلنس رکھنا ہے. لیکن اگر آپ کو خدا نے مقرر کر دیا ہے, اگر خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے آپ کو مقرر کر دیا ہے اور آپ سے بول دیا ہے اور آپ کو کلیئر ہے, then you are special, you are separate. You are sent, not called only. آپ بھیجے ہوئے ہیں. اور جان دی بیپٹسٹ بھی نذیر تھا, یاد رکھیں. اس طرح سے آپ کو بائبل میں کافی نذیر ملیں گے, اور بنی اسرائیل میں کافی نذیر ہوتے تھے اور وہ خدا کے لیے اسپیشل ہوتے تھے اور ان کا ایک اسپیشل کام ہوتا تھا. یہ اس کی پرابلم تھی. اس نے پہلا کام ہی غلط کیا کہ اس نے پہلے شادی کر لی, پھر وہ بہانہ بنایا, پھر اس نے وہ ایک گڑبڑ کی, پھر اس نے یہ چیزیں کرنی شروع کر دی. اب اس نے بالکل ہی آؤٹ نکل گیا. پہلے اس نے بیوی کو شادی کر لی, ان کو منع تھا غیر قوموں سے شادی نہیں کرنی, یہ بھی اس نے غلط کی تھی. اس نے فلسطینیوں سے شادی کر لی. آپ کو کہانی پڑھ کے بڑا اچھا لگتا تھا, وہ بہانہ بناتا تھا. ارے بھائی, وہ لکھنے والے لکھا کہ وہ بہانہ بناتا تھا, وہ بناتا تھا بہانے. کئی لوگ جو ہیں وہ گناہ کرنے کے لیے خدا کی اس بات سے نکل کے بہانے بناتے ہیں. بہانہ ہی تو بنتا ہے, ہم اس کے لاجیکلی اس کے قائل ہی تو ہو جاتے ہیں جو خدا کی مرضی نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی غلط تعلیم والے آ جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو نیچرل آپ کے اندر, اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آپ خدا کے بندے, آپ کے لیے معجزہ تو ہوتا ہے, شفاعت ہوتی ہے, آپ غیر زبانی سے بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ بھی انسان ہیں. کیا ہوا اگر آپ یہ والا کام کر لیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں, آپ کو پی لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں, یہاں تو سب پیتے ہیں, سردی بڑی ہوتی ہے. اسی جگہ بڑے بڑے ہیں جو نہیں پیتے. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ کینیڈا کے رہنے والے ہیں بہت سے جو سن رہے ہیں, بڑے بڑے ٹھنڈے علاقوں میں بھی رہا ہوں, میں -40 میں بھی رہ کے آیا ہوں. کسی وقت تو -35 -40 بھی تھا جب میں تھا, تو میں نے تو کافی نہیں پی. لوگ کہتے ہیں جی کافی کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کافی کے خلاف نہیں میں بول رہا, میں ایک مثال دے رہا, جب نہیں پیا کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے تو کچھ نہیں ہوا, میں نے نہیں پی, مجھے سوٹ ہی نہیں کی, میں نے نہیں پی. وہاں لوگ 6 گلاس بھی پیتے ہیں, اسی طرح سے شراب بھی پیتے ہیں, کہیں اسی بہانے سے کہ گرمائی آتی ہے جی, وہ ضروری ہوتی ہے وہاں پر, اس کے بغیر تو یہ نہیں. لیکن وہیں لوگ رہتے ہیں جو نہیں پیتے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کا باڈی اس طرح یوز ٹو ہو جاتا ہے. اس کی یاد رہے, دیز آر آل ایکسکیوزز. جب آپ نے گناہ کرنا ہے تو پھر آپ نے کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں. تو یہ جو بہانہ بنایا اسے, جی میں فلسطین بہانہ بنا رہا ہوں, میری بیاہ کرا دو فلسطینیاں دی کڑی نے. پہلی بات ہے کلام کا پہلے سے پیٹرن دیا, غیر قوم سے شادی نہیں کرنی, بیسک ٹیچنگ سے خلاف. جب تک خدا خود نہ بولے, اسپیشل کسی مقصد کے تحت نہ بات کرے. باقی سب خواہشات ہیں, باقی سب بہانے ہیں, باقی سب نمونے ہیں. اب یہ اس نے بھی تو کر لی تھی نا, فلانے نے بھی کر لی تھی, ہم بائبل سے ثابت کرتے. تو سارے پرفیکٹ تو نہیں. بائبل کے ہر بندے کا ہر ایکشن کامل نہیں ہے, اور چاہے وہ خدا کے بندے ہیں چاہے وہ عام بندے ہیں, بائبل کے ہر بندے کو ہم فالو نہیں کر سکتے. ان کے ہر ایکشن کو اپنی تعلیم یا اپنا موٹو نہیں بنا سکتے. صرف ہم ایک شخص کو بنا سکتے ہیں جس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. آپ کو ایک شخص نہیں ملے گا, ہم کسی کو موٹو نہیں بنا سکتے. آج کے دنیا کے بڑے بڑے خادموں کو بھی, چاہے وہ مردے زندہ کرتے ہیں, چاہے وہ لنگڑے چلاتے ہیں, چاہے وہ بہت پیاری پریچنگ کرتے ہیں, چاہے وہ 90s گرا دیتے ہیں, میں نے بھی یہ بہت تجربے کیے سارے. لیکن آپ اس وجہ سے مجھے فالو ٹوٹل نہیں کر سکتے, بیکاز آئی ایم امپرفیکٹ. میں کامل نہیں.
कामत सिर्फ यीशु मसीह है। हम यीशु को हर बात में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो भी समझ के साथ। कुछ चीजों में हम यीशु को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम वो खुदा समझ के कर रहा था, वो कामत समझ के कर रहा था। यानी हम यीशु बनने की कोशिश करते, उसने कोड़ा लिया था, उसने किसी बंदे को नहीं मारा था। पूरी बाइबल पढ़ ले, हम अपनी तस्वीर बना लेते हैं। जो लड़ाकू होते हैं ना, मैंने ऐसे बंदों को सुना, मेरे पास, मैं जानता हूं उसका नाम नहीं, वो खुदा के पास जा चुका है, तो बाद में तौबा कर गया, सही हो गया, खुदा का बंदा बन गया, पाक रो, मेरा रिश्तेदारी था। वो बड़े जोश में आता था, पीछे पैसे खाता, फलाना खाता, मैंने उसका चोगा पाड़ दिया। अरे भाई चोगा पाड़ दिया तो कौन सी तूने बड़ी बात, वो गुस्से वाला था, वो सियासी भी था, वो लागू था, वो बड़ा अपने बड़ी मुझे जी खुदा की गैरत थी। मना किया तो कहता जी यीशु मसीह ने तो कोड़ा लेके कीता सी ना, तू यीशु मसीह है, पहली बात तू पाक है, तू विश्व से ऊपर है। अगर विश्व को गलत कर भी रहा है तो उसको अच्छे तरीके से भी तुम जाके जुलूस निकाल के पास बैठ के प्यारे तरीके से भी समझा सकते, जरा प्रेशराइज भी कर सकते। कपड़े फाड़ के क्या वो उसका चौका फाड़ दिया। आई नो पीपल, आई हैव एक्सपीरियंस। खुदा के बंदे बंदियां लड़ते हैं और फिर वो कहते हैं हमें खुदा ने कहा है, फिर वो कहते हैं यीशु ने बताया। अरे भाई कुछ चीजों में यीशु को फॉलो नहीं कर सकते। यीशु तो लोगों को ये भी कहता था, कितने कितने उसने उनको कहा कि बड़ी सख्त लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किए। वो कह सकता है क्योंकि वो खुदा है, वो उनको समझता है। हम जिसको कह रहे हैं मैंने तो खुदा के बंदों को वही लफ्ज इस्तेमाल करते देखे। आपको मेरी बात सुन के हंसी आएगी, मेरे पास ऐसी बातें होती हैं। खुदा का खादम मुझे पता का बहुत मुझे करता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, नाम नहीं लिया करता, तो बहुत ज्यादा पका। और मैंने सुना कि वो गंदी गालियां देता था, और किसी ने उसको कहा कि तू गंदी गालियां को देता है, तो कुत्ते बिल्ले कहता, फलाना कहता, ऐसे ऐसी बहुत अजीब अजीब सी गालियां देता था। तो उसने, अब गालियां तो सारी गंदी होती हैं, वैसे माफ कर देना, साफ गाली कोई नहीं होती, गाली गाली होती। तो वो उसको क्या कहता है, वो कहता है जी यीशु मसीह भी तो गालियां दिंदा सी ना। वही तो लोगों को कहता है यार साहब के बच्चे फलाने। यानी देखो लोग कैसे कैसे अपने गुनाह को जस्टिफाई करने के लिए यीशु को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल गलत, अपनी तरफ से बना लेते हैं। इसका कसूर जो था वो ये नहीं था सिर्फ के बाल कटवा लिए थे, उसने खुदा के ऐद को तोड़ दिया था, वो खुदा के ऐद से बाहर निकल गया था। सिर्फ हम पढ़ लेते हैं फिर दुआ करते हैं, क्योंकि मैं बहुत लंबा हो जाता हूँ, फिर आई एम सॉरी, लंबा कर जाता हूँ। तो आइए मेरे साथ देखिए, मैं आपको बताता हूँ जब उसकी माँ को उसने वादा किया खुदा ने, तो कहा क्या था और फिर कैसे उस पर क्या क्या साथ होता था। यहाँ लिखा है कज़ात की किताब 13 बाब, जब उसके खुद उसकी माँ से वादा किया तो क्या कहा गया था। वो एक बड़ा स्पेशल बच्चा था, 13 बाब की 2 आयत, और स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल तरीके से भेजा गया था, भेजा हुआ था, और उसको नजीर का दर्जा दिया गया था। उसकी 2 आयत, कज़ात 13 बाब 2 आयत। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी भांज थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। अब आप देखें, वो मेडिकली नेचुरली वो बैरन थी, भांज थी, और उसके बच्चा नहीं हो सकता था। और खुदाम के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू भांज है। पहली बात, गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ मिरेकल चाइल्ड। बाइबल में मिरेकल चाइल्ड्स आर वेरी वेरी स्पेशल चिल्ड्रन। ये एक अलग स्टडी है। मिरेकल चाइल्ड तुझे देने वाला भांज है, और अब खुदा तुझे भांजपन से बाहर निकालेगा, और तेरे बच्चा नहीं होता, पर अब तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा। पहले से बता दिया है, ये नहीं कि पता नहीं लड़की होने के लड़का होना, बता दिया लड़का होगा। पिशीन गोई है एक फोर्क, पहले से बता दी बात, खुदा की तरफ से एक पैगाम आ गया है कि पहली बात तू भांज, अब तू भांज नहीं रहेगी, मुआवजा होगा, सुपरनेचुरल इंटरफेरेंस होगी, और तुझे औलाद दी जाएगी, तो हमला होगी, और हमला होकर बेटा पैदा होगा। और बेटा जो होगा उसके लिए कुछ खास आपको नसीहतें हो रही हैं, माँ को भी, कि सो खबरदार मैं या नशा की चीज ना पीना। पहली बात, मैं या नशा वाली चीज नहीं पीनी माँ को, ताकि बच्चे के अंदर ऐसा असर ना चला जाए, और जब वो पैदा हो तो उसकी वजह से वो भी ना उसी तरह की बातों में चला जाए। ये एक अलग स्टडी है कि माँ के पेट ही से बहुत से बच्चे के अंदर चीजें जो है डेवलप हो जाती हैं। इसलिए जब बच्चा पेट में हो तो जो लोग बरकत पाते हैं, औरतों आदमियों को, मियाँ बीवी को बड़ा मुताद होना चाहिए कि उसके दौरान वो क्या करते हैं। अगर बीवी ज्यादा स्ट्रेस में जाएगी, प्रॉब्लम में जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो बच्चा जो उसको इफेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर स्टडी नहीं दे रहा आज, लेकिन मैं आपको से बता देता हूँ।
تاکہ آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں, کچھ ہو, ایسے برکتیں ملیں, تو بڑا متعارف ہونا چاہیے. ڈیورنگ دیٹ سچویشن جو ماں باپ ہے ان کو بہت متعارف ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد کیا رہے گا, اس سے کہا کہ نشہ نہیں پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا ہے. یہودیوں کو پتا تھا پاک یہ ہے نہ پاک یہ ہے, اس کے اوپر کچھ شرائط تھیں. تو جب پیٹ میں نہیں کھا سکتا تو بعد میں کھا سکتا, بعد میں پی سکتا, بعد میں نہیں, کیونکہ وہ نذیر ہے. اس کو جو بدن دیا گیا ہے, جو بدن دے کر, بدن دے کر اس کو پیدا کیا جانا ہے, وہ ایک خاص مقصد سے پیدا کیا جا رہا ہے. اس بچے کو نذیر ہونا ہے, اور وہ خدا کی مرضی کے اندر نہ تو نشہ اس کے اندر جانا چاہیے, نہ کوئی ناپاک چیز جو خدا نے پہلے سے شریعت میں لکھ دی تھی. کیونکہ دیکھ تو ہم لوگ تیرے بیٹا ہوگا. ایک اور خدا نے بات کہی کہ اس کو پتا ہونا چاہیے, وہ بال آپ نے دیکھے اسے یاد ہو, کیوں بال, ماں یہ بال میرے بچپن کے تو بال سپیشل کاٹے جاتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کی رسم ہے جو دیسی لوگوں میں بھی ہے, غیر مسیحوں میں بھی ہے, مسیحوں میں بھی ہے, اور غیر یہودیوں میں بھی ہوتی تھی, اور غیر سب یہودیوں میں نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ ہوتی تھی کہ بچے کے جو پہلے بال ہوتے ہیں ماں کے پیٹ والے اسپیشل کاٹے جاتے ہیں, سیلیبریشن کی جاتی ہے. ابھی بھی ہمارے کلچر میں بہت چیزیں مکسڈ ہیں, یہ آئی ہیں مکسڈ ہیں کلچرز دنیا کے, کیونکہ شروع سے آدم کی ایک ہی نسل تھی, بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے, اور بڑی چیزیں مکس ہیں آپس میں. یاد رکھیں, لیکن یہاں پر اس کے لیے ایک نذیر کے لیے شرط ہے اسرائیلیوں میں کہ اس کے بال نہیں کاٹنے. اس کے وہی, مجھے اس کا لفظ ایک خاص ہوتا ہے, جو اندر کے بال ہوتے ہیں ماں کے, تو وہ کہتے ہیں وہ والے نہیں کاٹنے. وہ ایک سمبل ہوگا. کیا سمبل ہوگا؟ کہ یہ ہے خدا کا نذیر. یہ جب اپنے بال دیکھے گا اور اس کو یاد آئے گا کہ مجھے وہ اجازت نہیں ہے جو سب کو اجازت ہے, مجھے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, میں نے خداوند کے لیے جینا ہے, خداوند کے لیے مرنا ہے, خدا کی رہنمائی میں چلنا ہے, اور خدا کے لیے سارے کام کرنے ہیں, اور اپنی زندگی سے خدا کے مقصد کو پورا کرنا ہے. یہ تھی نافرمانی. اس چیزوں میں اس کا زور تھا, بالوں میں زور نہیں تھا. وہ بالوں کہتے ہیں بالوں میں زور ہے, اور اس کا بہانہ بنا کے بال رکھ لیتے ہیں کہ ہم مسیح کی طرح بال رکھے ہوئے, ہم جی سمسون کی طرح رکھے ہوئے. اس لیے یاد رکھیں, ہم بس اس کو ختم کرتے ہیں, بس یہ ختم ہو رہی ہے. اگلی بات وہ کہتا ہے کہ پھر اس کی بات خاص طور پر خدا نے کہا کہ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے, اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا. اب آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی بھائی, وہ نذیر ہونے کے سائن ہے. جب اس کے بال لمبے ہوں گے تو اس کو خود بھی پتا ہے, اور دوسرے لوگ بھی نہ تو اس کا رشتہ پوچھیں گے, اور جو صحیح خدا کے کلام کو سمجھنے والی عورتیں یا لوگ ہیں وہ اس کو اس کی طرف نہیں لائیں گے کہ شادی کرو, یہ کرو, وہ کرو. تمہارا یو آر اسپیشل. تیرا کام صرف دعا کرنا ہے, تیرا کام خدا کے ساتھ اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے, اور تیرا کام ہے یہ. اس کا بیت تھا پہلا, خدا کی کمٹمنٹ پر پورا اترنا. آپ اور میں خدا کے لیے بہت برکت کا سبب ہے, جو خدا نے مجھے جس بات کے لیے مقرر کیا, اگر میں اس کی obedience میں چلے, جو میرا آج کا مضمون تھا, اس کی obedience میں چلے, اس کو آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کی شاہزوری کا بھید کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری شاہزوری کا بھید لیمب فیلوشپ ہے. آپ کو یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہاں جی, مجھے خدا نے اس کے مجھے اتنے بڑے بڑے اپرچونٹیز ملے ہیں کینیڈا میں, امریکہ میں مجھے گرین کارڈ ملتا تھا. میں اس کا زیادہ ذکر نہیں کرتا. 92 میں مجھے 4 دن میں دے رہا تھا گورنر. میری میٹنگ جس چرچ میں تھی, وہاں گوروں کا چرچ تھا, تو اس میں اس سے آنا تھا. تو کہتے اس وقت بس ہوتا تھا یہ 92-93 میں گورنر کو امریکہ میں نارتھ کیرولینا گال بنتی میں اسٹیٹ بھول گیا, تو ایک بشپ تھا انڈیا, تو اس نے مجھے کہا کہ وہ آ رہا ہے تو فکر نہ کر, تو بنا لے, اچھا رہے گا. تو میں نے نہیں لیا تھا. ابھی مجھے پھر آپ کے کینیڈا میں 10 سال کا آفر کیا گیا. وہ میرے سے ناراض ہو گیا, میرا دوست, 25 سال سے دوست, بہت بڑا چرچ, آپ نے زیادہ لوگوں کو بتایا ٹورنٹو میں. اس سے مجھے ناراض ہو گیا. اس نے کہا میں نے کبھی کسی کو 6 مہینے کم نہیں دیتے, قانونی طور پر ہم پاؤنڈ ہو جاتے ہیں, 10 سال کا دیتا ہوں, آ جاؤ. میں نے کہا نہیں, مجھے پتا ہے میں جیسے اپنی وین سے باہر نکلوں گا, مجھے جہاز بھی ملنے تھے, مجھے ہوٹل بھی ملنا ہے, مجھے اچھی تنخواہ بھی ملنی تھی, مجھے بڑے بڑے میرے کرسٹ بھی ہونے تھے, لیکن وہ چیز نہیں میرے اوپر آنی تھی. گزارے چلنے تھے, نعمتیں تو پھر بھی تھوڑی بہت آپریٹ ہونی تھی, لیکن وہ لیول جو خدا میں لیے پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں ہونا تھا. میں نے خدا سے پوچھا تھا, خدا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا, نہ ہاں کا نہ آ گیا. میں سمجھ گیا, میں کہ اس کا مطلب ہے خدا مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے. کیا اس کا پیسہ اس کو اپنی رویا سے باہر کر دیتا ہے؟ کیا اس کو عہدہ, چیزیں, کینیڈا اس کو اپنی رویا سے باہر نکال دیتا ہے؟
कभी भी किसी को मजबूर ना करें जिंदगी में दुनियावी लिहाज से। आप कईयों को से बाहर निकाल, खुदा से पूछो खुदा की मर्जी क्या, किसी के लिए उसकी खुदा की मर्जी होती है कि वैसे करे, क्योंकि ये उसके लिए कॉल होता है। मैं नहीं कह रहा कि सबके लिए ऐसा होता है, कईयों के लिए खुदा की मर्जी होती है। मैं फिर कहूंगा राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एक ठीक आदमी, ठीक औरत, ठीक वक्त पर, ठीक जगह पर जब होता है खुदा की मर्जी के अंदर, ही इज अ पावरफुल मैन। वो मोस्ट अनॉइंटेड है, वो खुदा की ना, वो ममसूद है खुदा का। आगे ये नहीं था सिर्फ उसका, अगर आप एक और एतबार लेते हैं और फिर खत्म करते हैं, ये था, मैं यहाँ लिखा है 25 आयत में, इसी 13 बाब की, और खुदाम की रूह से मेहनत देन में, और लिखा है और वो लड़का बड़ा और खुदाम ने उससे बरकत दी। जब वो बड़ा होता गया तो खुदा ने बरकत दे दी उसको। और खुदाम की रूह से मेहनदान में जो सूरा और इस्ताल के दरमियान तहरीक देने लगी। अब आप इसको पढ़ते जाए तो पता लगा पाक रूह के साथ उसका तल्लक था, पाक रूह उसे तहरीक देता, मतहरक करता था, पाक रूह उसमें आकर उसको इंस्पायर करता और मोटिवेट करता था, और पाक रूह के साथ उसका गहरा तल्लक था। उसकी शाहजोरी का भेद बाल नहीं थे, उसकी शाहजोरी का भेद खुदा के साथ, खुदा की वफादारी, खुदा की obedience, खुदा की पाकीज़गी, खुदा के कलाम के साथ चलना, और ये सारी चीजें थी। और फिर रूह कुद्दुस उसके साथ है, उसके तल्लक हो, उसकी तहरीक से वो चलने वाला हो। ये उसकी शाहजोरी का भेद था। आगे आप सब जानते हैं, 5 आयत में, 14 बाब की 5 आयत में लिखा है, 6 में, बल्कि 5 ही पढ़। फिर शमसून और उसके माँ बाप तमन्नत को गए चले और तमन्नत के पाकिस्तान में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गर्जने लगा। अब वो बालों से नहीं लड़ा, तब खुदावंद की रूह पर जोर से नाज़िल हुई। भाई बात तो पाक रूह के नज़ूल की है। द होली स्पिरिट डिसेंडेड अपॉन हिम। असल बात ये है, आपकी जिंदगी में जब रूह कुदस का नज़ूल होता है, then the power of God works through you। और आपके सामने शैतान की तरह शेर बब्बर चाहे आज, शेर नहीं है, वो गधा है, याद रखें। वो सिर्फ शेर के कपड़े पहने होता है, शेर बब्बर की मांद लगता है, गरजता फिरता है, लेकिन है वो गधा। लेकिन यहाँ सही जंगली शेर था, शेर बब्बर था जो इतना बड़ा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और अकेला आदमी। और रूह कुदस जब नाजिल हुआ तो उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह फाड़ दिया। आपको ये पता है कि जब भी हम उसके बड़े बड़े कारनामे, 19 आयत 14 बाब को नहीं सब, फिर खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई है, और फिर लिखा है कि उस पर जोर से नाजिल हुई, और वो एस्क्लोन को गया, वहां उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूट कर कपड़ों के जोड़े भेली बूझने वालों को दिए। याद रखें, शमसून जो था उसकी शाहजोरी का भेद हकीकत में पाक रूह का नज़ूल था, खुदा के वादे के साथ अटैचमेंट थी, लेकिन उसको पता था। अब आप कहेंगे जी वो लिखा कि उसके फिर बाल दोबारा बढ़े, तो जब उसके बाल बढ़े तो वो अब देख नहीं सकता, लेकिन छू के देख फील कर सकता था कि मेरे बाल बढ़ गए। उसको याद आया कि मैंने खुदा की मसाशुदा नजीर बनने को, जो खुदा ने मुझे इतना बड़ा दर्जा दिया, मैंने इसको रद्द किया। इस बड़ी, जैसे पलौठे का के भेज देते हैं, वैसे उसने अपने नजीर होने को शैतान के हाथों में दे दिया, अपनी ख्वाहिशों के हाथों दे दिया, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पॉलिसी में चलने लगा कि मैं बीवी से शादी कर लूंगा तो शायद मैं इस तरह ज्यादा बहाने बना के करूं। अरे भाई सीधी गाल, लड़ाई है, खुदा कर तुझ पर है, खुदा से क्या, यहूदियों को भी खुदा कायल कर मेरे साथ आए, तब तो तेरे पास इतनी जोर है, तो काजी बनकर इनको आजाद करा ले। तुझे बुलाया गया इस बात के लिए, तुझे ये टैक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है। तू डायरेक्ट उन पे हमला कर सकता भी, हम तुम्हारी गुलामी में नहीं रहेंगे। खुदा ने पूरा पढ़े, आप जदा उनका भी पढ़े, दूसरे को पढ़े, उन्होंने यही किया था। उन्होंने शादियां करके दूसरी फलस्तीन या जदाउनियों से, दूसरों से शादियां करके, जो वहां पर थे जीव लोग थे जिनसे उनकी लड़ाई थी, तो क्या शादियां करके की थी बहाने बना। ये सिर्फ वो लाइन से उतर गया था, उसको पता नहीं, भूल गया था वो अपने बालों को। पहले जब उसने शादी की वो भी उसने गलत किया, बहाने बना के कर रहा है। भाई खुदा ने आपको चुना हुआ है, खुदा से गाइडेंस मांगो। खुदा मैं काजी हूँ, मैंने अपनी कौम को आजाद कराना, खुदा का रूह नाज़िल होगा और खुदा बंदे खड़े कर देगा। जब उनके साथ भी ऐसे हुआ,
وہ کہتے میں تو غریب سا، میں تو کمزور، تو اس کو بیچارے کے پاس تو اتنی قدرت بھی نہیں تھی جسمانی، اس پہ تو خاص مسا تھا کہ جب ان کو نازل ہوتا تھا تو ایک اسٹرینتھ فزیکل بھی اس کو مل جاتی تھی بہت زیادہ، اور وہ کر سکتا تھا۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ میرا ایمان ہے خدا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی کلام کیا، مجھے تو کلام بولا، مجھے آج بڑی نئی باتیں خدا کے سامنے سے ملی ہیں کہ جب میں پریچ کرتا ہوں تو خدا میرے ساتھ بھی بولتا ہے۔ آج ہمارا ایک ہی بات ہے، let us be according to the will of God and the word of God and the call of God, and recognize your call, recognize what God wants you to do۔ کہیں بھی کہتا ہے پھر یہ نہیں دیکھنا یہ بڑا ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے، یہ غیر ہے۔ نو، there is no for anybody else except Jesus, except God, except Holy Spirit۔ ہولی اسپرٹ کو نو کر کے نقصان اٹھاتے ہیں، میں نے بہت اٹھایا ہے۔ پاک نے میرے ساتھ بولا ایسے وہاں کر جا، میں نے کہا میں نہیں جانا وہاں ایسے، میں نے کئی جگہ رجسٹ کر گیا، اور جب میں رجسٹ کر گیا I lost my blessings، اور مجھے اس سے خدا کی طرف ناراض بھی ہو گئی ہے۔ اور when Holy Spirit spoke to me، اور میری عقل سے بالا تھا، ساری دنیا کہتی ہے بیوقوف ہے، میں نے اس کو کیا اور میں نے برکت پائی، اور اس میں سے یہ میرا ایک لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ میں اپنی کتابوں میں لکھوں گا۔ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے سفر نامے لکھوں۔ میں نے بہت دفعہ خدا کی آواز پہ گیا، میں جنگلوں میں گیا، میں ایسی جگہ گیا جہاں میرے کو رہنے کے لیے کھانے کے لیے تھا، اور میں گیا خدا کے کہنے میں، اور مجھے ہمیشہ بلیسنگ ہی ملی ہے۔ کوئی ایسا ایک واقعہ نہیں میری پوری ہسٹری میں جب میں نے خدا کے پاک کی آواز کو بے کیا، خدا کی بات مانی اور خدا کے کہنے پہ کچھ کیا۔ I never lost, I always gained۔ میں نے کبھی نہیں کچھ کھویا، ہمیشہ پایا ہی ہے، عزت بھی پائی ہے، برکت بھی پائی ہے، فائنینسز بھی آئے ہیں بہت دفعہ، پتہ نہیں ہوتا۔ میری عقل کے مطابق میرے اسٹیپ پہ مجھے کوئی پیسہ نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ میرے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں کچھ اچھی نہیں تھی میٹنگیں، اس لیے کہ لوگ مجھے وزٹ بھی کرنے کے لیے کروانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے پتا ہے میرے ساتھ بات جو دوست یاروں سے تو کہنے کہ مان نہیں آپ کو رکھ سکتے ہمارے پاس، نہ ہم تو سال سے اپنوں کو نہیں ملے۔ میں کسی سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ میں چرچ سے کر رہا تھا، نہ میں کسی اور سے، میں نے کیا کرنا تھا۔ لیکن I want to tell you، جب آپ خدا کو بے کرتے ہیں، مجھے کھانا بھی ملا، مجھے جگہ بھی ملی، مجھے خدا نے پیسے بھی بچائے، پتہ نہیں میں تو یہ مجھے خواب لگتا ہے یہ والا ٹرپ کہ یہ جو میں 2.5 مہینے 72 دن میں تقریباً پھرا، اور اس وقت میں جب لاک ڈاؤن تھا اور میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، میرے پاس ویزا بھی نہیں تھا کیونکہ 6 دن کا ویزا رہ گیا تھا۔ When you obey God، God will stand for you and God will fulfill all his covenants and all his promises with you۔ جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق کچھ کریں گے تو آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ میں کبھی نہیں کسی کو کہتا کہ آپ میرے ساتھ ہی چلیں، ایسا مجھے نہیں۔ I always say anybody، جو بھی میرے پاس، میں کبھی خدا کو پوچھ لو، خدا تمہیں بتائے گا، میں کیوں کہ میں تو ہو سکتا، میں انسان ہوتے ہوئے میں تو سب کچھ چاہتا ہوں میرے ساتھ ہی ہو جائے، ہم سارے مل کے بہت زیادہ پاورفل ہو جائیں گے۔ ایک اسٹڈی میرے پاس یہ بھی، لوگ سلام مسیح سے اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، بھائی میں ہم مل کر کام کرتے ہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے اگر آپ کو اسپیشل اپنے لیے کوئی پروگرام دیا ہوا تو وہ آپ پروگرام کریں اور خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ God will bless you wherever you are، whatever you do۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے چلتے ہیں، آپ کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے، جہاں زیادہ عزت ملتی ہے، جہاں زیادہ لوگ ملتے ہیں، جہاں پر شاید زیادہ برکت ملتی ہے، کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ زیادہ برکت ہے، لیکن وہاں آپ فٹ نہیں ہوتے۔ آپ کو خدا کی آواز کو سننا ہوتا ہے۔ آپ کا بلاوا کیا ہے؟ میں آج پھر زور دوں گا، آپ کا بلاوا کیا ہے؟ آپ کو خدا نے کہاں رکھا ہے؟ یہ بات کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے، اور جب آپ کو پتہ لگ جائے اس پر آپ سٹینڈ کر دو، آپ کو مشکل لگے گی شروع میں۔ میں نے جب شروع کیا 4 آدمی سے بڑی میری مخالفت، لیمپ جب خدا نے مجھے روین دیا بہت مخالفت، ایوری باڈی لیفٹ، چرچ والوں نے مجھے کک آؤٹ کیا تھا، اور میں نے کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ مجھے کک آؤٹ کر سکتے۔ اگر میں کورٹ میں چلا جاتا تو وہ مجھے اپنے چرچ سے کک آؤٹ نہیں کر سکتے۔ میں کیا کورٹ میں جاؤں، مجھے تو پرابلم ہو رہا، میں تو جاتا رہا، مجھے میرے بولتے میں نام بول، میں نے تو میں کیا میں تمہارے چرچ کے محبوب کہتا جی دیا یقین دیتے، اور میں خزانچی رہ چکا تھا، میں تو اپنی پوری دیا یقین دیتا تھا، جو میری ٹیوشن کی ہوتی تھی وہ میں لیمپ میں لگاتا شروع کبھی شروع کی تھی میں اپنے پاس لگا، لیکن میں ان کو جانتا تھا کہ وہ بھی اپنی ٹیوشن کی نہیں دیتے،
उन्होंने मुझे कैसे निकाला, उन्होंने बड़े प्यार से एक लेटर निकाला है कि देखिए जी क्योंकि आप पूरी दिहाई की ना देने से मुझे चर्च से निकाल दी, तो दूसरा तो सारे नहीं देते थे, मैं ही देता था, मैं 2 और प्रोफेसर थे वो देते और मैं देता था, एक बैंक का, बाकी तो पूरे बेचारे थोड़े थोड़े पैसे थे, क्योंकि उनके पास कोई मेरे लिए गुनाह ऐसा था ही नहीं वो साबित करते कि मेरी जिंदगी में। they kicked me out, मेरे पास लेटर था, मैं बड़ा रोया 2 दिन। मेरी बीवी मुझे कहा तुझे तो चर्च पसंद करते हैं तो प्रोफेसर जहाँ जाएंगे उनको तो फायदा ही है तुम्हारा, रूहानी भी, जिस्मानी भी, फाइनेंशियल भी। लेकिन मैंने खुदा की बात को देख लिया, मैं रोता था, मैं बहुत प्यार करता था उनको सुना, अपने बहन भाइयों से, मैं उनके साथ रहा, क्योंकि मैं लविंग हूँ, मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता था छोड़ने। मैं आपको क्यों अपना तजर्बा बताता हूँ, मैंने तजर्बे से कलाम को सीखा है, और कभी कभी आयतें मुझे बाद में पता लगती हैं। उसके बुलावे में शाज़ोरी थी, पावर थी, क्योंकि खुदा ने बुलाए उसको इस खास काम के लिए। अब अगर सैमुएल कहे कि मैं उठ के तो समसून बनने की कोशिश कर, वो नहीं बन सकता। सैमुएल नबी की अपना एक किरदार है, वो काजी भी था, वो नबी भी था, वो काहिन भी था, उसका अपना ही किरदार है। अगर दाऊद उठ के कहे कि मैं समसून बन सकता हूँ, मैं उसे, वो नहीं कर सकता। दाऊद यूनिक है, वो अपना है। सुलेमान कहे कि मैं फलाने के, मैं यिर्मयाह नबी की तरह कर दूंगा, वो नहीं बन सकता। Everyone has a call, और खुदा का फंक्शन उसमें उस तरीके से होता है, इसलिए उसको कभी फख्र नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, पर उसके साथ जो कुछ भी हूँ खुदा के फजल से, और खुदा का फजल जो मुझ पर हुआ बेफायदा ना हुआ। मुझे नहीं डर लगता, मुझे नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कभी कोई बड़ा काम है तो मैं कहता हूँ मैंने क्या किया, ये तो मेरी कॉल है, ये तो खुदा ने मुझे बुलाया हुआ है, और मुझे जोर नहीं लगाना पड़ता, मुझे जोर लगाना भी नहीं पड़ा। आपकी जो कॉल है उसमें अगर आप वफादार हैं, अगर आप खुदा की मर्जी के अंदर हैं और चलते रहते हैं, द टाइम विल कम, गॉड विल ब्लेस यू। कभी कभी खुदा टेस्ट करता रहता, कोई काम नहीं करता, खुदा ओबीडियंस चेक करता है। मुश्किलें होती हैं, परेशानियां होती हैं, बहुत कुछ होता है, बीमारियां आती हैं, पैसे नहीं होते, बेइज्जती आती है, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मुझे इस तजर्बे से पता लग गया हुआ है कि जब लोग आपका आग में से गुजरते हो, टेस्टों में से गुजरते हो, if there is no test, there is no promotion। ये कोरोना में होनी शुरू हो गई है, प्रमोशन बगैर टेस्ट हो गई, खुदा के सामने नहीं होती। हमने जो एग्जाम पढ़े हुए हैं उसमें जब तक टेस्ट नहीं देते उस वक्त प्रमोशन नहीं होती, पास होना पड़ता है। और सिर्फ टेस्ट देने से नहीं पास हो जाते, पास हो के तो फिर आपको बरकत मिलती है। आइए अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। आपने अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, आप में से जो भी मुझे सुन रहे हैं किसी भी तरह से या बाद में सुनेंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू पुट बिफोर यू, अपनी शाज़ोरी का भेद ढूंढिए, अपने बुलाए जाने पर निगाह कीजिए, जैसे पतरस कहता है, अपने बुलावे को साबित करने की कोशिश कीजिए। जो नेमत आपको बुजुर्गों के हाथ रखने से, नबूवत के वसीला से मिली है, उसको चमका दीजिए, उसको चमकने खुदा से कहिए, खुदावन मेरी शाज़ोरी का भेद क्या है। हो सकता है आपकी शाज़ोरी का भेद सिर्फ दुआ हो, आप दुआ करते हैं, आपकी दुआओं से ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो आपको भी नहीं पता होते, लेकिन जब आप आसमान पर जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे को मैंने तो बड़ी रो रो के चाइना के लिए दुआ की, और चाइना में शायद 1,500 बंदे मेरी दुआ की वजह से बच गए, और उसका अजर आपको मिलेगा आसमान। आपको पता ही नहीं, आपने गैर जबानों में दाड़े मार मार दुआएं की, आपको चैनी चेहरे नजर आते, आपको पता ही नहीं, और आपने बहुत काम किया लेकिन कोई आपको नहीं मानता, आपको नहीं पता। इफ यू आर ए प्रेयर वॉरियर, खुदा ने आपको इंटरसेसर बनाया है, वही बड़ी बात है। आपकी शाज़ोरी का भेद आपकी दुआ हो सकता है, आपकी शाज़ोरी का भेद खुदा के कलाम के मुकाशफात को जानना, रोया को जानना, रेवलेशन हासिल करना हो सकता है। आपकी शाज़ोरी का भेद खुदा आपको हो सकता है फाइनेंसेस हो, खुदा आपको इतने फाइनेंसेस देता है और आपको दिल ऐसा दिया है कि आप खुदा के काम के लिए कुर्बानियां कर देते हैं, आप मिशनरी स्पिरिट रखते हैं। आप अगर 100 रुपये आप कमाते भी हैं तो आप 90 खर्च कर देते। दुनिया में ऐसे लोग हैं, और 10 आप लगाते हैं और आप पूरा लगते हैं लोगों की नजर, हालांकि आप एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, आपको खुदा दे रहा है, लेकिन आप मिशनरी हैं, आपको खुदा आपकी शाज़ोरी को भेद उसमें है, और आप
खुदा के ऐसे मिस्टरी बन जाते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सप्लॉइट्स किए हैं खुदा के जलाल के। हडसन टेलर, बहुत सी आप हिस्ट्रियां पढ़ेंगे, बड़े बड़े चाइना गया था, बड़े लोग, कोड़ी था एक उसका नाम मुझे भूल गया, जर्मनी कोड़ियों के, खुदा कोड़ियों के लिए बुलाया था। कोड़ियों ने एक कहा था जी, कोड़ियों से उसने कहा था कि मेरा दिल जो है ना इंग्लैंड का था, तो जर्मनी में उसने कोड़ियों का अस्पताल था, उसको भी कोड़ हो गया था, कोड़ियों को संभालते थे सारी जिंदगी। और जब वो मरने लगा तो उसने एक वसीयत की थी लिख के कि मेरा दिल जो है इसी अस्पताल में था, क्योंकि मेरा दिल इनके साथ है, मेरा बॉडी बेशक इंग्लैंड लेके जाके दबा देना, क्योंकि उसकी कॉल वो थी, उसकी शाहजोरी का भेद उसमें था। वो एक ऐसा नमूना छोड़ गया कि हजारों लोग जो है ना जब उसकी जिंदगी को पढ़ते हैं, मिस्ट्री था, उसने सबकी रूहें बचाई। उस वक्त कोड का कोई इलाज अभी नहीं निकला था। याद रखें, यू हैव टू नो कि आपकी शाहजोरी का भेद किस में आप शाहजोर हैं। आप प्रस्तश में हो सकता है, आप दुआ करें, मसा हासिल करें, कुदरत हासिल करें, आपकी प्रस्तश से लोग बचेंगे, बरकत पाएंगे, मसा आएगा, कुदरत आएगी, जलाल आएगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि आप शायद किसी बड़े प्रीचर से, किसी बड़े टीचर से, किसी बड़े और बंदे बंदी से जो अपने आप को बहुत मशरा है या पता नहीं मिरेकल वर्क कर रहा है, क्या आप उससे ज्यादा इफेक्टिव है। हमने ऐसे लोग भी देखे, उनके पास और कुछ नहीं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी सादा लाइफ, सफाई करते हुए, पीछे रहकर चर्च की सफाई करते हैं, दूसरों के लिए कैसा नमूना बन गया। इसलिए आइए दुआ करें, खुदावन मुझ पर भी मेरी शाहजोरी का भेद ज़ाहिर कर दे, और मैं उस भेद को भेद ही रहने दूं, जो सीक्रेट मेरे और तेरे दरमियान है, जो मुझे तूने भेद के तौर पर चीजें दी है, मैं उसको चलता रहूं और मैं उनसे कभी दूर ना हटूं, बल्कि मैं उस मस्सा में तेरा नजर उतर, मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम होते रहे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर भी दुआ करना चाहता हूँ। सब अपनी अपनी लाइफ को खुदा के हाथों में, आपकी शाहजोरी ऐसी चीजें हो सकती है कि आप हैरान हो जाएंगे। आप बहुत जोरावर हो, आपकी सबसे बड़ी शाहजोरी ये है कि आप यीशु के लफ्ज़ से तुले हुए, आपको पता नहीं आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा भेद है, आप खुदा के बुलाए हुए, आप खुदा के बेटे बेटियां, ये सारे शाहजोरी के भेद। आपको दलेरी होनी चाहिए, आपको इख्तियार दिया गया है, और आपका ईमान जो है वो आपका गलबा है। इसलिए आपका ईमान जो आपको मुकस्सों की तरह बख्शा गया है, वो आपकी शाहजोरी का भेद है। आप उसको इस्तेमाल करें, ईमान को। आप खुदा के कलाम पर खड़े हो जाए, उन मुकाश पर खड़े हो जाए, खुदा के वादों पर खड़े, ये शाहजोरी का आपका भेद है। जो लोग वादों पर खड़े हो जाते हैं वो वादे हासिल कर लेते हैं, जो वादों पर ईमान ले आते हैं कि खुदा अपने वादों में सच्चा है, उसको झूठ नहीं करेगा। हालेलुया। कलाम में लिखा जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये आपकी शाहजोरी का कलाम में लिखा है, तुम्हें इख्तियार दिया है कि सम पर बिछो और तुम हर किसी से जरूर ना पहुंचेगा। आप आज कहें, खुदा मैं इकरार करता हूं, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरे पाक से भरूंगा, मैं तेरी आग से भर जाऊंगा, मैं तेरी मसा से भरकर गालिब आऊंगा बीमारियों पर, मुसीबतों पर, मुश्किलों पर, परेशानियों पर, हालात पर, और मैं तेरी खिदमत करूंगा। और मैं उस मछली की तरह जो करंट के अगेंस्ट चलती है, जो आबशारों में नीचे से ऊपर को चली जाती है, जबकि इतनी जोरावर आबशार होते हैं, जो उसके अपोजिट चल सकती है, मैं इस दुनिया के करंट से, इस दुनिया के बहाव से निकलकर मैं उसके उल्ट चलूंगा, और मैं गालिब आऊंगा, और मैं उस पर अपने टारगेट को हासिल करूंगा, उस टारगेट को हासिल करूंगी। एंड गॉड इज विद यू, गॉड विल गिव यू डिवाइन फेवर। खुदा आप पर फजल करेगा, अपना अल्लाही खास फजल, खास फेवर आपको देगा। एंड गॉड विल स्टैंड विद यू। एंड जब खुदा हमारे साथ हो तो कौन हमारा मुखालिफ है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुखालफत नहीं होगी। बाइबल के मुताबिक बैलेंस टीचिंग ये है कि जितना मसीह के साथ ज्यादा मुखालफत होगी, तो पलूस वहाँ ये नहीं कह रहा कि मुखालफत उसकी जितनी हुई थी, तो वो क्या कहता है? वो कहता है जब खुदा हमारी तरफ से कौन हमारा मुखालिफ है, यानी मुखालिफ रह नहीं सकता, मुखालिफ हार जाएंगे। और अगर हम बिल्कुल सही होंगे तो हमारे दुश्मन भी हमारे मुखालिफ भी दोस्त बन जाएंगे, हम उनको मगलूब कर लेंगे।
اور مخالف رہیں گے نہیں. اگر رہ نہیں سکتے, اگر وہ مقابلے میں کوشش کریں تو خدا ان کو ٹا دے گا, خدا ان کو شکست دے دے گا, وہ بھگا دے گا ان کو ہمارے رستوں سے, رہے گا کوئی نہیں. ہم مور دین کنکرر ہوں گے, ٹرائمفنٹ وکٹری لیں گے. ہاللیلویا. خدا اس وقت میں اپنے سارے بہن بھائیوں کے لیے جتنے بھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے, اس وقت تیرا مسا, تیری آگ, تیری قدرت, تیرے لہو کے وسیلہ سے جو یسوع تو نے بہایا ہے, ہم سب کی زندگی میں جاری کرتے ہیں. ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور یسوع کے نام میں ان بیماریوں کو, ان کمزوریوں کو, ان ایبنارمیلٹیز کو, ان ہر طرح کی پریشانیوں کو, رکاوٹوں کو, پہاڑوں کو, مسائل کو آج مل کر حکم دیتے ہیں کہ نکل جو میری زندگی میں سے, نکل جو ہمارے خاندان کی زندگی میں سے, نکل جو ان تمام بہن بھائیوں کی زندگی میں سے, نکل جو ان کے خاندانوں میں سے, یسوع نصری کے نام سے. اور آسمان کھلنا شروع ہو, آسمان کھلنا شروع ہو, تاکہ خداوند ہم کسی چیز کے محتاج نہ رہیں, کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے کہ خدا کے طالب کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے. ہم نیڈی نہیں رہیں گے لارڈ, بٹ یو ول گیو اس سو مچ کہ ہم خدا تیرے نیک کام کا لے کے ہمارے پاس رہے گا. ہم بلیو کرتے ہیں تجھ پر, تو سورس ہے. تو نے آج سے مجھے ہجری کی کتاب سے بتایا کہ چاندی میری ہے, سونا میرا ہے. لارڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو یو اینڈ وی ول ریسیو all our needs in the name of Jesus. خدا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اگر ان کو بچوں کی ضرورت ہے, خدا شفاؤں کی ضرورت ہے, معجزوں کی ضرورت ہے, برکتوں کی ضرورت ہے, روحانی برکتوں کی ضرورت ہے, رہنمائی کی ضرورت ہے, let the power of the Holy Spirit flow on them and let them see very clearly their own call and their own way, what they want to do for the Lord. خدا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری مرضی کے تحت چلتے ہیں. خدا ہم سارے مل کر, بے شک ہم سب کا ایک ہی پرپس ہے اس دنیا میں کہ تیرے نام کو جلال دیں, تیرے لیے جیے. لیکن پھر بھی خدا ہم جب تو نے ہمیں جگہ جگہ رکھا ہے, تو ہم خدا روح میں تمام باڈی آف کرائسٹ کو یاد کرتے ہیں, تمام مقدسوں کو, تمام خادموں کو جو کلام کے مطابق تیرے خادم ہیں, جو کلام کے مطابق تیرے ممسو ہیں, اور شاید کئی ایسے نذیر بھی ہیں خدا جنہوں نے تیرے کہنے پر اپنے آپ کو تیرے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں, تمام دنیا کے مسیحوں کے لیے برکت چاہتے ہیں, جو ببلیکل کرسچن ہیں, جو نان ببلیکل, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ نجات پائیں, پاک روح پائیں, خوشیاں پائیں. ابلیس کے کام ہٹا دیے جی ہمارے گھروں سے, ہماری زندگیوں سے اور ہمارے جاننے والوں میں سے. اور جو لوگ ابلیس کیا تو ظلم اٹھا رہے ہیں, ہم مل کر یسوع کے نام میں اور ہم ریلیز کرتے ہیں خدا کی برکت. ہاللیلویا. انکل جی مائک میوٹ ہے. مائک آپ کا میوٹ ہے, آواز نہیں آ رہی. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہم ایمان لاتے ہیں خدا کہ جو کچھ ہم نے مانگ لیا ہے, کیونکہ ہمیں تو پتا آپ ہمارے ابا اور یسوع کے نام میں جو ہم مانگ لیتے ہیں, جو ہم پہاڑوں کو حکم دیتے ہیں, جو ہم اختیار استعمال کرتے ہیں, لارڈ یو ریلیز اٹ. اینڈ لارڈ ہم سارے مل کر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا. ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں یسوع کے نام سے, اور ہم آج آسمان کو اپنے لیے کھلا ہوا دیکھتے ہیں, کیونکہ خداوند آپ ہمیں سہارے کو رہنمائی دیں گے, چاہے خواب میں دیں, رویا میں دیں, بائبل سے دیں, پریچنگ کے دوران دیں, ٹیچنگ کے دوران دیں, پروفیٹیکلی دیں, غیر زبان ترجمے سے, یہ آپ کی مرضی ہے, آپ کیسے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. حالات سے دیں, ہمارے قدموں کی رہنمائی کر دیں, ہمیں خدا پورے طور سے حکمت و دانائی دے دیں, ورڈ آف وزڈم دے دیں, ورڈ آف نالج دے دیں خدا, اور آپ روحوں کا امتیاز دے دیں ہمیں, آپ اپنا میریکل پاور ہمیں دے دیں خدا. ہم جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم ایمان کے ساتھ آج قبول کرتے ہیں, اور اس سارے گروپ اور جتنے لوگ بھی بعد میں سنیں گے ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. یسوع کے نام میں معجزات ہونے شروع ہوں, یسوع کے نام میں بڑے بڑے کام جو ہونے شروع ہوں, کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت ہے. ہمارا اس پر پورا یقین ہے, اور تو نے آئے باپ ہماری دعا کو سن لیا ہے. آج کی ساری برکت کے لیے, خاص طور ٹیچنگ کے لیے جو تو نے مجھے نئے طور پر بتائی ہے کہ ہمیں اپنی شاذوری کا بھید بھی ڈھونڈنا ہے, اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے, اور دوسروں کے لیے بھی خدا ہمیں اس بھید کو رکھنا ہے, اور خارے کو نہیں بتانا جو ہمارے نقصان دہ کا سبب بنے, بلکہ ہمیں اس میں رکھنا ہے جو خدا جو کانفیڈنس ہے ان کے ساتھ, ہمارا خدا کانفیڈینشیل ہو, ہمارا تیرے ساتھ بھی, تیرے مقدسوں کے ساتھ,
اور ہم ایک دوسرے کے بیدوں کو رکھ سکیں, رازداری رکھ سکیں, ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بن جائے. تیرا شکر ہو, تیری ستائش ہو خدا. آج خدا ہم سمسون کی طرح بہت سے جوانوں کو, بیٹے بیٹیوں کو, بچوں کو, جوانوں کو کھڑا کر رہا ہے. خدا ہم چاہتے ہیں اس سارے گروپ میں بھی اور اس دنیا میں بھی اور پاکستان اور تمام دنیا کے اندر اپنے جوان بچوں کو کھڑا کر, جو سمسون کی طرح روح راگ سے بھرے ہوں, قدرت سے بھرے ہوں, اور اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے, اپنی قوم کو آزاد کرنے کے لیے, لوگوں کو گناہ اور بدی سے آزاد کرنے کے لیے, اس دنیا داری سے آزاد کرنے کے لیے, تاکہ وہ تیرے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہوں, تیرے خاندان میں استعمال ہوں. ان کو حکمت دنائی دے, وسائل دے, روحانی بھی, جسمانی بھی, مالی بھی, اور جو ان کو ضرورت ہے خدا اس خدمت کے لیے وہ ان کو مہیا کر. تعلیمی بھی خدا برکت دے. تیرا شکر ہو تو نے ہماری دعا کو سنا. یہ سب کچھ ہے باپ, ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین 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 آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آمین. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین. برادر جی بہت اچھا میسج تھا. خدا